السلام علیکم ناظرین، پروگرام روہی ایٹ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ملتان کی سردی کو انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ آج کل خشک سردی زیادہ ہو رہی ہے اور اس وجہ سے ہم صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ دیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا ایک خوبصورت انداز میں گزرے، اچھے انداز میں گزرے، جو آپ کے پینڈنگ کام ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں، اور آج کے دن بھی درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں۔ کل کے دن کی بات کریں تو کل کا دن پورے ملک کے لیے ایک عجیب سا دن ثابت ہوا کہ ہر جگہ جو پاور بریک ڈاؤن ہوا، انرجی بریک ڈاؤن، جس کی وجہ سے کہیں بھی لائٹ نہیں تھی۔ 5-6 گھنٹے تو سب کا گزارا ہو گیا، کسی نے جنریٹر چلایا، کسی کا یوپیس جواب دے گیا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ پرابلم فیملیز کو کرنا پڑا جو لوگ گھروں میں تھے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہر جگہ سے ہمیں بھی فون کالز آ رہی تھی کہ یار کب لائٹ آئے گی، اور اس وجہ سے پورے ملک میں ایک پریشانی کی لہر تھی، اور شکر ہے کہ دوبارہ سے سسٹم بحال ہو گیا اور اب ہم سارے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ اور اسپیشلی رات کو تو ایک عجیب سا ماحول تھا کہ پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ملک میں، اور عجیب سی صورتحال تھی۔ کبھی کبھار اس طرح کے چیزیں ہو جاتی ہیں، خیر ہماری لائف میں بھی ایسا ہو گیا، اور ہم بھی ان فیوچر زندگی رہی تو آگے بتائیں گے کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کی صورتحال بنتی تھی، کیونکہ کل ہم جب فلائی اوور سے جا رہے تھے، کچہری فلائی اوور سے رات 9 بجے، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل ہی اندھیرا تھا اور کہیں بھی کوئی لائٹ نہیں آن تھی، صرف میٹرو کی کچھ لائٹس نظر آ رہی تھی۔ تو یہ صورتحال تھی، اور پھر موبائل کے سگنلز بھی جواب دے گئے اور ہم نے دیکھا کہ رابطے بھی نہیں ہو رہے تھے۔ تو کل کا دن ایک مشکل دن تھا، کیونکہ کوئی کام کسی کا بھی ٹائم پر نہیں ہو سکا، اور لوگ بھی سوشل میڈیا پہ بھی کافی زیادہ اس پہ مزاح بھی چلتا رہا کہ کل پاکستانی 8 بجے سو گئے تھے، کیونکہ کام تھا نہیں، اور اس سارے معاملات میں دکانیں بھی بند نظر آئی اور یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ اب دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کی حفاظت ہو، اس طرح کی جو چیزیں وہ ہمیں مزید نہ دیکھنا پڑیں۔ ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں مختلف اداروں میں وہ بہترین لوگ ہیں، اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات کو آگے بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے، اور اس طرح پوری قوم کو اس طرح کے معاملات فیس نہیں کرنے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی ذمہ داران ہیں تو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم جس کی نااہلی ہے اس کے حوالے سے ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے۔ ہم ذرا آئیں گے اپنے پروگرام کی جانب، اور جس طرح ہم اپنے پروگرام میں مختلف معاملات پہ بات کرتے ہیں اور ٹاپ سٹوریز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم نے وہ اپنا جو کل کا ایشو تھا وہ تو ڈسکس کر ہی لیا، لیکن اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہماری جو مین یونیورسٹیز ہیں، جو ہماری درسگاہیں ہیں، وہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ وہاں پر جو طلباء و طالبات کو سہولیات دی جا رہی ہیں، فیسیں تو لی جاتی ہیں، کیا اس کے بدلے میں اس طرح سروسز اور سہولیات بھی دی جا رہی ہیں، ان معاملات کو بھی ڈسکس کریں گے، اور صحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہو گئی، ذرا ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہیں شکیل سلطان، ذرا ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ شکیل سلطان، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ کیسا گزرا دن آپ کا؟ دن کل کا جیسے آپ نے بتایا یونیورسٹی، ہزاروں اسٹوڈنٹ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ 9 نمبر چنگی سے، چوک مہارا سے، اس کے علاوہ BCG چوک سے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بہتر ماحول میں سفر نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی نے اپنے طلباء و طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ کس لیول کا ہے، اور جو بسوں کی حالت ہے کیا ان کی کوئی مینٹیننس نہیں کی جاتی؟ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ BZU ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، جہاں ایک شہر سے نہیں جنوبی پنجاب کے کئی شہروں سے طلباء و طالبات یہاں بلوچستان اور ہائر ایجوکیشن کے لیے کافی لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی فیس بھی پے کرتے ہیں جو ہر سال بڑھتی ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح آپ کہہ رہے تھے ہزاروں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تقریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم BZU میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایک سیمسٹر کی 40,000 سے زیادہ ہی فیس ہے، اس سے کم نہیں ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی جب فیس بڑھتے ہیں اس میں یہ ہر قسم کی فیس ادا کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، اور ٹرانسپورٹ چارج میرے خیال میں لاسٹ ٹائم جو تھے وہ 3500 روپے سے زائد تھے، جی اب 4 تک چلے گئے ہیں، 4,000 تک ان کے چارجز چلے گئے ہیں۔
لیکن ایک بدقسمتی ہے کہ یہ جتنے بھی چارجز پے کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو ان کو سروسز ملنی چاہیے تھیں یونیورسٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے وہ خاطر خواہ نہیں مل رہی، جس میں ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو ہے وہ انتہائی پور ہو چکا ہے۔ بسوں کو دیکھ کر ہمیں وہ زمانہ یاد آتا ہے جب وہ چھکڑے جاتے تھے نا، اور جس میں ایسے بھرے ہوتے تھے لوگ، لٹکے ہوتے تھے، کوئی باہر لٹکا ہوا ہے، کوئی اوپر بیٹھا ہے۔ تصویریں بھی ہیں سوشل میڈیا پہ جس میں وہ پرانی بسیں آ رہی ہوتی ہیں جو لوگ لٹکے ہوئے ہیں اور اس طرح جا رہے ہیں۔ BZU کی صورتحال بھی بدقسمتی سے ایسی ہے۔ اب اس میں نقصان لڑکے تو چلے جاتے ہیں کسی بھی طرح، مسئلہ لڑکیوں کو ہوتا ہے۔ ہم نے ایسی جو ہماری فیمیلز ہیں، جو طلباء اسٹوڈنٹس ہیں، 6 نمبر ہے چوک مارا ہے، وہاں خود آپ صبح کے ٹائم دیکھیں، سب لوگ دیکھتے بھی ہیں، ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو سائیڈ ہے جہاں لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، ایسے 5 سے 10 لڑکیاں جو ہیں وہ ایسے پکڑ کر کھڑی ہوتی ہیں، بھی ابھی کچھ کوئی گر جائیں گی، وہ پھنسے ہوتے ہیں۔ آپ بس کے اندر چلے جائیں تو اندر بھی ایک جمگھٹا ہے، بہت عوام کا سمندر ہے جو پھنسا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ BZU کی طرف سے اتنی شٹلز، اتنے روٹس نہیں دیے گئے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے پورے ملتان شہر سے، ہاسٹل سے، گھروں سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور جو قریبی علاقے ہیں وہاں سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی طرف پر نئے روٹس متعارف کراتی، جس طرح شہر کے دیگر علاقے ہیں، بوسٹن روڈ سے بھی یقیناً آتا ہے روٹ، اور اس طرح جو آس پاس کے اضلاع ہیں جس طرح مظفر گڑھ اس لیول تک پہنچائی جاتی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی کافی بڑی تعداد آتی ہے۔ اب جو روٹس ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں اور جو بسوں کی حالت ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہے، تو پھر کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ طلباء و طالبات کو ایک بہتر ماحول دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، روٹس نئے متعارف کرواتے جو آپ نے بات کی ہے وہ تو تبھی ہوں گے نا جب یہ تو موجودہ روٹس پر بھی بہترین صورتحال نہیں دے پا رہے۔ جس طرح اب ریسنٹلی جو ایک خوفناک حادثہ ہوا ہے، ایک ڈرائیور جو ہے اس کی غلطی کی وجہ سے کچھ بریکس فیل ہوئیں، جو بھی وجوہات ہیں، وہ بس قابو سے باہر ہوئی اور اس نے گاڑیوں موٹر سائیکلوں کو کچلا اور ایک طالب علم کو شہید بھی کیا، وہ وہیں جاں بحق ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کی طرح اور بھی BZU کی جو بسیں ہیں ان پر بھی جو ہے یقینی سفر نہیں ہے، کیونکہ ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے۔ اس سے کیا وجہ؟ فنڈز کی کمی ہے، حالانکہ یونیورسٹی کے پاس فیسز کے مد میں کافی بجٹ جمع ہوتا ہے، تو فنڈز کیا ان کو HEC کی جانب سے نہیں مل رہا یا پھر توجہ نہیں ہے؟ اس میں نا دونوں چیزوں کو رول لیا جا سکتا ہے کہ BZU نا ایک عرصے سے، یہ انتظامیہ کے ہی الفاظ ہیں، ایک عرصے سے خسارے میں چل رہی ہے۔ ان کا مطلب جتنا ایک خرچہ آتا ہے اتنی ان کے پاس آمدن نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے ان کے پاس بجٹ آ رہا ہوتا ہے وہ پھر اسی طرح شفاف طریقے سے لگتا بھی نہیں ہے۔ اب ریسنٹلی فزکس ڈپارٹمنٹ کو بڑھایا جا رہا تھا، اس کی بلڈنگ پر کام کیا جا رہا تھا، اس کا جو ٹھیکیدار تھا وہ کام وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کیس کی جب ساری تفتیش ہو رہی تھی، وہ پتہ چلا کہ جتنا بھی فنڈ آیا تھا وہ جتنا اس نے کام کیا تھا وہیں ختم کر کے وہ چلا گیا۔ اب وہ فنڈ تو بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن کام وہیں رک گیا۔ اسی طرح باقی بھی ہر چیز کے فنڈ آتے ہیں، وہ شفاف طریقے سے نہیں لگتے، کہیں نہ کہیں کرپشن میں، اور اس وجہ سے یہ معاملات ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ HEC کو بھی چاہیے کہ وہ جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا فنڈ ہے وہ پراپر طریقے سے جاری کرے۔ حکومت کو بھی چاہیے، جب ہم اپنے بجٹ میں سے 2% بھی دینے کو تیار نہیں ہوں گے تعلیم کو، تو پھر ایسے ہی معاملات ہوں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو یونیورسٹیز کی رینکنگ ہے وہ بھی دنیا کے آخری نمبروں میں آئیں گی، یا پھر اس طرح ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ ہم ٹاپ 500 میں بھی اگر نہیں آ سکتے تو پھر کس کا قصور ہے؟ اور ہمارے اداروں کو بنے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کی حالت بہتر نہیں کر پا رہے۔ تو یہ یقیناً ایک وہ ایسا سوال ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہمارے کالر بھی موجود ہیں راجن پور سے، ذرا ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ضلع راجن پور کے اندر ناگرہ دفتر ہے، جی پوچھیے گا، ضلع راجن پور کے حوالے سے۔ وہاں پہ نا 1 سال سے میں جا رہا ہوں، بار بار صبح جاتے ہیں، دوپہر تک وہاں پہ لائن میں لگے رہتے ہیں، کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ راجن پور میں نادرا دفتر، شکیل ویسے آپ کو بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا۔ نادرا کی بھی آپ کے پاس بیٹ ہے، تو نادرا کے پرابلمز بھی واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ طویل قطاریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ نا نادرا جو ہے کئی جگہوں پہ
نادرا نے اپنے نئے دفتر بنائے ہیں اور نئے دفتر کے ساتھ جو پرانے دفتر تھے اور ملتان شہر میں بھی انہوں نے چیزیں سٹارٹ کی ہیں جو آ جاتے ہیں نا وہ علاقے بہت زیادہ جو یا سیلاب کی نظر ہوئے ٹھیک ہے یا پھر بہت زیادہ بیکورڈ ہیں وہاں پر رش بھی زیادہ ہوتا ہے رش بھی زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ ان کے پاس آفس کم ہوتے ہیں مزید بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ راجن پور کا جو ایریا ہے وہ کافی متاثر ہوا تو ہماری بھی نادرا حکام سے اپیل ہے کہ وہاں پر سٹاف کو بڑھایا جائے وہاں پہ کاؤنٹرز کی تعداد بڑھا دی جائے تاکہ لوگوں کو طویل قطاروں میں نہ لگنا چاہیے آٹے کے لیے بھی لوگ قطاروں میں لگیں نادرا میں بھی قطاروں میں لگیں اور باقی کاموں کے لیے تو پھر کام کس ٹائم ہوگا پھر ہر وقت قطار میں لگ کر انتظار کرتے رہے ہم سارے ہم سر آتے ہیں محمد صالح فرید کے پاس صالح فرید جس طرح ہم نے ڈسکس کیا معاملات ڈسکس کر رہے تھے فٹنس کے حوالے سے بات کریں گے آپ کو کب خیال ہے کہ آپ کو ایک مکس مارشل آرٹس کی طرف آنا چاہیے بچپن سے شوق تھا یا بعد میں آپ کو یہ شوق پیدا ہوا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اور بیسکلی اسکول کے اندر ہمارے پاکستان کے اسکولز میں ایون کہ بے شک وہ آپ کے پرائیویٹ اسکولز ہوں یا گورنمنٹ اسپورٹس کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی بدقسمتی سے ہم کہتے ہیں یہ غیر نصابی سرگرمی ہے جی اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے ہاں اس کی وجہ سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ فٹنس کی طرف زیادہ آتے نہیں ہیں اور زیادہ تر وہ اوبیسٹی میں آتے ہیں یا ان کے آگے جا کے ہارٹ ڈیزیزز آ جاتی ہیں لیٹر آن 30 ایج یا 40s کے اندر اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے یہاں کمپٹیشن بھی نہیں ہے کمپٹیشن بھی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے چلیں کوئی دوست آپس میں دیکھ کے خوش ہو جائیں گے یار وہ اتنا فٹ ہے اس معاملے میں بھی نہیں ہے بس یہی ہے کہ اگر پیٹ باہر آنا شروع ہے تب جا کے خیال ہوتا ہے کہ یار کوئی جم کر لوں یا کھانا کم کرنا شروع کرتا ہوں بس اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے اسکول لائف سے میں اپنے آن لائن میں ویڈیوز دیکھتا تھا پلیئرز دیکھتا تھا اور انہی سے موٹیویٹ ہوتا تھا اچھا آن لائن ویڈیوز کے حوالے سے میں آپ کی بات کاٹوں گا کہ اکثر بعض کا کافی ہمیں بھی شوق اٹھتا ہے کہ یار آن لائن ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس میں جو وہاں پر ٹریننگ کرائی جا رہی ہوتی ہے بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا ریالٹی سے مختلف ہوتی ہے کیا ایسا ہے یا پھر آن لائن ویڈیوز بھی دیکھ کر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں نہیں ریالٹی سے ڈفرینس اس لیے ہوتی ہے بیکاز وہ بہت ایزی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ایزی ہوتا نہیں ہے یو ہیو ٹو ورک ہارڈ آپ کی ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے اور آپ مطلب کہ فٹنس صرف آپ کی ایکسرسائز نہیں آپ کی کھانے سے لے کے آپ کی سلیپ اور ہر جگہ سے مطلب ہر طریقے سے جا کے پھر جا کے انسان فٹ ہوتا ہے کھانے پینے کے حوالے سے ہمارے ہاں تو ہماری قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کافی زیادہ اچھی غذا مطلب کہ جو کھانے ہیں جس طرح پکوڑے ہیں سموسے ہیں اور باقی چیزیں ان کو زیادہ شوق سے کھاتی ہے تو پھر فٹنس کے لیے ڈائٹ کنٹرول اس کے حوالے سے ڈائٹ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے اور اگر ہم ایک نارمل انسان کی بات کریں اگر نوجوانوں کی پہلے بات کر لیتے ہیں تو ڈائٹ ان کو کس طرح کی رکھنی چاہیے دیکھیں نوجوانوں میں سب سے جو آج کل چیز یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں تو وہ لمٹ نہیں ہوتا اس میں مطلب کہ ان کی جو انہیلدی ڈائٹ ہے نا وہ کنسسٹنٹلی چل رہی ہے وہ چینج نہیں کرتے ڈائٹ کو اس میں ہوتا ہے یہ کہ ان کا LDL لیول رائز کر جاتا ہے تو مطلب کہ 100 سے نیچے ہونا چاہیے لیکن 150 170 اتنا پہنچ جاتا ہے اور یہ کبھی پتہ نہیں چلتا لوگوں کو ٹیسٹ بھی نہیں کراتے لوگ توجہ بھی نہیں دیتے جی توجہ بھی نہیں دیتے ہوتا ہے یہ کہ ان دی mid 35s اور آگے جا کے 40s کے اندر وہ ہارٹ ڈیزیزز میں لوگ آ جاتے ہیں اسٹروک اور ان کی وجہ سے اور اس لیے بہت زیادہ ہارٹ ڈیزیزز ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے فرائیڈ چیزیں ہو گئیں یہ LDL لیول ہوتا ہے آپ کا LDL ہوتا ہے بیڈ کولیسٹرول وہ جب بڑھ جاتے ہیں تو آرٹریز بلاک ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے یہ فیکٹر تو ہے اور ہم روزانہ دیکھتے بھی ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جتنا رش ہوتا ہے اور اب تو ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ پہلے بزرگ آتے تھے ہمارے پاس ہارٹ کے پیشنٹ اب نوجوان آتے ہیں جی اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اب کرنا کیا چاہیے اب اس میں تو ایک تو ڈائٹ پلان ہو گیا اس میں ہم نے بہتر کرنا ہے اب لوگ کہتے ہیں مصروف بہت ہیں اب ہم جم نہیں جا سکتے تو کیا گھر میں بیٹھ کر کچھ ہو سکتا ہے بہت ایزی ہے گھر کے اندر آپ واک کر سکتے ہیں آپ گھر کے اندر آپ کو کوئی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ پش اپس لگا سکتے ہیں آپ اسکواٹس لگا سکتے ہیں آپ تھوڑی بہت رننگ کر سکتے ہیں گھر کے اندر بندہ تھوڑا بہت پیدل واک کر لے وقفے بعد اس کے بعد اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول رکھے ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے آپ کے جو سیب ہوتے ہیں جو سالوبل فائبر ہے وہ آپ کی ڈائٹ میں بہت ضروری ہے کیونکہ وہ LDL اور کولیسٹرول کو نیچے لے کے آتا ہے آپ کے تو 2 سیب بہت ضروری ہیں دن میں روزانہ فروٹ کا استعمال سٹرس فروٹس اور آپ کے بنانا ہو گئے اور آپ کا سیب ہو گیا سیب بہت ضروری ہے سالوبل فائبر ناظرین اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے فروٹس کا استعمال کریں سیب روزانہ اگر ہم اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں تو لازمی بات ہے آپ بہتر بھی فیل کریں گے اور آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی نہ کہ ہم پیزا برگر شاورما اور باقی چیزیں کھاتے تو رہتے ہیں
تو اس حوالے سے اس پہ بھی توجہ دیں. اس میں تو ایک تو ہمارے یہاں جو ایک لوکل پروڈکٹ ہے اس کی بھی فروخت میں بھی اضافہ ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی. ایک اور چیز کہ ہمارے ہاں نوجوان جم جوائن کرتے ہیں 15 دن کے لیے اور اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں, کہتے نہیں جایا جاتا. پھر کبھی دوست کا بہانہ بنا لیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, پھر کوئی مصروفیت, تو ریگولر ہم نہیں ہو پاتے. اس کی آپ کو کیا ایکسپیرینس ہوا؟ آپ کے پاس بھی نوجوان آتے ہوں گے, تو کیسے ایکسپیرینس آتا ہے؟ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یوزلی جمز میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل پرسنل ٹریننگ دیتے نہیں ہیں, وہ جاتے ہیں, وہ وہاں پہ کرتے ہیں, جم وغیرہ کرتے ہیں, 3-5 دن میں انہیں فرق نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ان کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے. اس طرف کوئی موٹیویشن ملتی ہے انسان کو تبھی وہ اس میں پرسو کرتا. تو فرق یہی ہے, ہم اپنے جم میں جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم لوگ ان بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ریزلٹس آئیں گے لیکن سلو اینڈ اسٹڈی آئیں گے, ایزیلی آ جائیں گے. مطلب ہم ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ پش اپس ہر چیز پہ مطلب کہ رننگ کریں گے, ہمارے ساتھ پش اپس کریں گے. ایون کہ ہمارے پاس 10 سال کے بچے ہیں, رننگ اسپرنٹ کر رہے ہوتے ہیں, پش اپس کر رہے ہوتے ہیں, پل اپس کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت مشکل ایکسرسائز ہوتی ہے ہماری. ٹرینر کو بھی ہماری طرف سے ایک اپیل ہے کہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو ان کو اس طرح سے موٹیویٹ کیا کریں تاکہ وہ اس میں رہیں. اکثر لوگ جم جوائن کرتے ہیں اور 10 دن بعد 5 دن بعد وہ جم کو خیر بات کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں, اور پھر سالوں نہیں جاتے. تو اگر ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے اور اس حوالے سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے تو لازمی بات ہے اس میں کافی زیادہ بہتری آ سکتی ہے. پھر پوری چین ہی بنے گی. پھر ایک اگر بندہ آئے تو اس کے 4 دوست ہوں گے تو وہ اپنے 4 دوستوں کو بھی لے کے آئے گا, پھر آگے پوری چین بنے گی. تو اس حوالے سے ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا خیال کرنا چاہیے. ہم شکیل کے پاس دوبارہ آئیں گے. شکیل, جس طرح ہم نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کی, یونیورسٹی کے بجٹ کے حوالے سے بات کی, بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی, ہم کئی بار یہ بات سننے کو ملی کہ جی بجٹ ہم خسارے میں جا رہے ہیں, ہم خسارے میں جا رہے ہیں. تو کہ نیا ایسا پلان نہیں لے کے آئے کہ جس سے یونیورسٹی, کیونکہ ایک یونیورسٹی انڈیپینڈنٹ ادارہ بھی ہوتا ہے, اس کا اپنا سینڈیکیٹ بھی ہوتا ہے, تو کیا وہ ابھی ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں, لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں اور 65 سے زائد ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں BS پروگرام ہیں, MPhil پروگرام ہیں, PhD پروگرامس ہیں, کیا اس کے باوجود بھی وہ اپنا جو بجٹ ہے اس کو نہیں بڑھا سکی, اپنے فائنینس کو بہتر نہیں کر سکی؟ یعنی انفارچونیٹلی جیسا کہ نا پاکستان کی جو ایک ریئلٹی ہے کہ ایجوکیشن پر اتنا انویسٹ نہیں کیا جاتا, ایجوکیشن کا اتنا بجٹ نہیں رکھا جاتا. وہی صورت ہمیں اپنی پرسنل لائف اگر فیملیز دیکھیں وہاں بھی یہی نظر آتی ہے. ہم اداروں میں چلے جائیں, خاص طور پر گورنمنٹ یونیورسٹیز میں, وہاں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے. تو ابھی تک BZU کو ہم خود بھی پڑھ کے آئے ہیں, اب ہم اس کی کوریج بھی کرتے ہیں, تو ہمیں ابھی تک ایسا کوئی دیکھنے کو نہیں ملا کہ یونیورسٹی کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہو یا کوئی نیا بندے کی انویسٹمنٹ اس میں لائی جا رہی ہو. ہمارے ان کی کینٹینز بھی ایسی نظر آتی ہیں, وہ کھوکھے سے رکھے ہوئے ہیں کینٹینز کے, بڑے تمبو لگائے ہوئے ہیں, ٹینٹ والی چیز رکھی ہوئی ہیں, وہ فیل ہی نہیں آتی ایک یونیورسٹیز والی. یہ ان کا سین, آپ کے کینٹینز دیکھ لیں. اس کے ساتھ اگر ہم ڈپارٹمنٹس بھی چلے جائیں, کچھ نئے ڈپارٹمنٹس بنے ہیں جن سے آپ کو فیل آتی ہے کہ کچھ نیا دیا گیا ہے. آپ پرانی بلڈنگز جو ہیں وہ بھی انتہائی مطلب ان کی جو صورتحال ہے وہ خستہ ہو چکی ہے, اور پرانی جو چیزیں ہیں ان پر کام بھی نہیں کیا جاتا. ٹرانسپورٹ تک کام نہیں کیا جا رہا, جس میں کئی جانیں ایک ٹائم میں سفر کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان میں کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. اسی طرح ہاسٹلز بھی ہیں, عمارات ہیں, اس کے ساتھ لیبارٹریز ہیں, سائنس لیبارٹریز ہیں, وہ تو ویسے ہی غیر فعال پڑی ہیں. تو ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کیا. بس ایک چیز جو اچھی دیکھنے کو ملی ہے پچھلے دنوں میں BZU میں, وہ یہ کہ انہوں نے ہاکی گراؤنڈ کا افتتاح کیا ہے, HEC کی طرف سے ملا ہے کہ طلباء کو صحت مندانہ سرگرمیاں وہاں کروائی جائیں, ایک اچھا انوائرمنٹ دیا جائے. اور اس کے ساتھ کچھ نئے ڈپارٹمنٹس کا اضافہ ہوا ہے جس میں بایو کیمسٹری ہے, مالیکیولر بایولوجی ہے, کچھ اس طرح نئے ڈپارٹمنٹس بنے ہیں, کچھ نئے PhD پروگرام سٹارٹ کروائے گئے ہیں, اور اس میں کچھ PhD پروگرامس ہیں جس میں MPhil بھی ہیں. اس طرح کی کچھ چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. لیکن اوورآل ایک جو یونیورسٹی کی حالت بہتر کرنے کے لیے, یونیورسٹی کے اسٹرکچر کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی ابھی بجٹ نہیں ہے. اگر ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو ہم بھی گیلانی لاء کالج والی سائڈ سے گزرتے تھے تو ویرانہ نظر آتا تھا, اور اب بھی وہ نظر آتا ہے. تو اس بات کو ہمیں بھی 5-7 سال ہو گئے ہیں, تو آپ کو بھی 2-3 سال 4 سال یونیورسٹی میں پڑھے ہو گئے, 1-2 سال وہاں سے آئے ہوئے, تو ابھی تک وہی چیز, وہ تبدیلی نظر نہیں آتی. نہیں, ایون کہ جو چیزیں پڑھی ہیں نا ان کو بھی استعمال نہیں کروایا جا رہا. سوئمنگ پول ہے, جم ہے, وہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس ہے, اس کے ساتھ دیگر کئی چیزیں ہیں, لیکن وہ ویسے کی ویسی ویران پڑی ہیں. انتظامیہ جو ہے وہ نیند میں ہے, ٹھیک ہے, نئی چیزوں کو کروائی جا رہی ہے. کرنا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں سرکاری اسکولس میں گراؤنڈ بہت وسیع ہوتے ہیں,
یونیورسٹیز میں سپورٹمنٹ ہوتے ہیں, باقاعدہ فیکلٹی ہوتی ہے, لیکن وہاں سے اس طرح سے ٹیلنٹ باہر نہیں آتا, کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کو کوچنگ پراپر نہیں ملتی, اور کوچنگ کے ساتھ ساتھ ان کو فیسلٹیز نہیں ملتی. انفیکٹ دیکھا جائے کہ کرکٹ میں بھی دیکھا جائے تو اس طریقے سے میرے خیال میں کوچنگ نہیں ہے, نہ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں کہ بندہ کمپٹیشن ملے, کمپیٹ کرے, اس کے لیے ٹرین کرے. اسپورٹس فیسٹیول ہوتے ہیں وہ بھی بچے خود تیاری کر رہے ہوتے ہیں بیچارے, اپنی پاکٹ منی سے تیار کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز. جو فنڈ دیا ہوتا ہے وہ تو گیا جیبوں میں نا. اسٹوڈنٹس اپنی پاکٹ, میں لاسٹ ٹائم گیا آرٹس کالج میں, وہاں میں نے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا, میں حیران ہو رہا تھا. انہوں نے ایک نئی سائیکل کو توڑ کے ایک اسٹوڈیو لیمپ بنایا ہوا ہو, کسی نے کوئی عام سی لکڑیوں کو توڑ کے, مطلب بڑی مزے کی چیزیں بنائی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کا کام ہی آرٹس کا ہے, تو آپ فیس بھی اسی چیز کی بھری ہے, تو یہ سارا پاسبل کیسے ہوا؟ وہ کہنا ہم جو بھی کرتے ہیں اپنی پاکٹ منی سے کرتے ہیں. ہم اس میں مزید بھی ڈسکس کریں گے, اور ابھی ہم یونیورسٹی کے ہاسٹلس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ ان کی حالت کیسی ہے, اس کے ساتھ ساتھ فٹنس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے, لیکن ہم ابھی جائیں گے, ہمارا سیگمنٹ ہے ٹو ڈے ویدر. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر حسن ملک موجود ہیں, ذرا ان سے جانتے ہیں کہ آج کا موسم کیسا ہے. جی حسن, بتائیے گا آج ملتان کا موسم کیسا رہے گا؟ جی شہر اولیاء ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج ملتان کا موسم خشک سردی کے ساتھ سرد ہواؤں کی لپیٹ میں دکھائی دے رہا ہے. آج اگر ملتان کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیاء کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے آج اگر ملتان کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیاء کا کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. آج اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو آج شہر اولیاء میں ہوا میں نمی کا تناسب 70% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. آج اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج شہر اولیاء کا ایئر کوالٹی انڈیکس 110 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے, اور ہم نے ڈسکس کیا ایجوکیشن کے میٹرز کو, اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے کس طرح ہم اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. ہم ذرا جاتے ہیں اپنے مہمان کی جانب محمد صالح فرید کے پاس. صالح فرید, جس طرح ہم نے فٹنس کے حوالے سے بات کی, اب اگر ہم گیمز کے حوالے سے, مکس مارشل آرٹس کے حوالے سے, ہمارے یہاں اس کا کتنا رجحان ہے اور نوجوان کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ مکس مارشل آرٹ پاکستان میں شروع ہوا تھا 2012 میں, بالکل نیا سپورٹ تھا, بشیر احمد نے شروع کیا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے اب اتنا یہ لاہور میں, اسلام آباد میں, اور اپر پنجاب میں اور کراچی, ادھر اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس آئیں گے. ایک تو خبیب اور ایک کانر میگریگر کی فائٹ ہوئی تھی, وہ بہت فیمس ہوئی تھی, جس کی وجہ سے مطلب کہ پوری دنیا میں لوگ اس کی طرف آ گئے, MMA کی طرف. اور اب ملتان میں انفیکٹ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا 10 اسٹوڈنٹ سے کیا تھا. اس ٹائم ہمارے پاس 70+ اسٹوڈنٹس ہیں ملتان میں. جی, اور کافی ان ایکٹیو ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں ڈیو ٹو دیئر اسٹڈیز. وہ اسلام آباد پڑھنے کچھ, اور آتے ہیں تو واپس ٹریننگ پہ آتے ہیں ہمارے پاس, تو بہت زیادہ. تو اس میں نوجوان اور بچے بھی نہیں, بچے بھی آ رہے ہیں, بچے بھی ہیں, بچے بھی ہیں. ریشو ہے فیمیلز کی اچھی خاصی ریشو اب بڑھ رہی ہے ملتان میں, ورنہ باقی شہروں میں تو بہت زیادہ ہے, بلکہ میجورٹی فیمیلز ہیں اس میں. ہمارے یہاں زیادہ فوکس کرکٹ پہ کیا جاتا ہے گلی محلوں میں, اور جو اس ٹائیکوانڈو ہے, مکس مارشل آرٹس ہے, باقی گیمز ہیں, ان کی طرف کم رجحان ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف بھی اب نوجوان آنا شروع ہو گئے؟ نوجوان آنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ اب بیسکلی تب اتنی اویئرنیس نہیں تھی لوگوں کو اس چیز کی نا. اب آہستہ آہستہ اسپورٹس کی اویئرنیس آ رہی ہے, اور میرے خیال میں کرکٹ سے بہت بہتر اسپورٹ ہے, کیونکہ اس میں آپ ایک لڑکی ہے وہ صرف فائٹ کرنا نہیں, وہ سیلف ڈیفense اپنا کرنا سیکھ رہی ہے. وہ کہیں جائے گی انسیکیور نہیں رہے گی. مطلب آج کل لڑکیاں باہر جاتی ہیں, اکیلی جاتی ہیں, رکشوں پہ جا رہی ہیں, کہیں پہ جا رہی ہیں, وہ انسیکیور فیل کر رہی ہوتی ہیں. اس میں انسیکیورٹی والی بات نہیں ہے, آپ کو اپنا سیلف ڈیفenس کرنا آ رہا ہے, آپ کہیں انسیکیور ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. اس کے علاوہ کمپٹیشنز کی بات کریں تو ہمارے یہاں کون کون سے اس حوالے سے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں؟ کوئی اس حوالے سے میچز کا انعقاد کرایا جا رہا ہے نیشنل لیول پہ؟ جی, نیشنل ابھی فائٹنگ ٹورنامنٹ بھی ہوا, اور نیشنل گریپلنگ جو میں نے کھیلا ہے, اور اس کے علاوہ مطلب کہ مکس مارشل آرٹ کے جتنے بھی مطلب کہ پارٹس ہیں اس کے,
وہ سب کے ہوتے ہیں. اور انفیکٹ نیشنل فائٹنگ ٹورنامنٹ بہت اچھا ہوا اس دفعہ اور لوگوں کو اچھے انعام بھی دیے گئے ہیں. ایک جو ہم دیکھتے ہیں مارشل آرٹس کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں ٹرینر وہ پارکس میں ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے ایک بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس پراپر جگہ نہیں ہے اور اس میں اسپورٹ ڈپارٹمنٹ بھی کوئی زیادہ ہیلپ کرتا دکھائی نہیں دیتا. بالکل بھی نہیں کرتا بیکاز جب ہم اسپورٹس گورنمنٹ کے انڈر کر رہے تھے ہمیں ایک سمپل سا میٹ دیا ہوتا تھا. اسی میٹ پہ حالانکہ مکس مارشل آرٹ کے اندر آپ کو باکسنگ بیگس چاہیے, آپ کو کافی اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے کہ آپ نے بیگ کرنا ہے اور کافی اور بھی اکوپمنٹ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں صرف ایک میٹ دیا جاتا تھا, اسی میں آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اور اس میں اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ جب پاکستانی پرچم کسی بھی ملک میں لہرا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر جب ہمارے نوجوان جا کر وہ گولڈ میڈل حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے. وہاں پر جا کر دنیا کے پلیئرز کو ساتھ مقابلہ کر کے وہ جیت رہے ہوتے ہیں تو اس سے بڑے فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے. ہم کن چیزوں میں زیادہ اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں, اس میں سپورٹ سب سے اہم چیز ہے. اور دنیا کے دیگر ممالک کی بات کریں تو وہاں پر اولمپکس میں اور باقی گیمز میں وہ پتہ نہیں کتنے میڈلز لیتے ہیں اور ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اور آبادی کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں ہمارے 60% نوجوان پاپولیشن ہے, تو 60% نوجوانوں کی ہمارے یہاں آبادی ہے تو اس کے باوجود بھی ہم اس طرح سے میڈلز نہیں جیت پاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بیس ہی خراب ہے ہماری. اسکول سے لے کے ہم, کیونکہ بیس آپ کی ہوتی ہے, ہر بچے کی بیس ہوتی ہے. کوئی بچہ جائے گا اسکول لائف سے ہی موٹیویشن لے گا اسی, جیسے آپ امریکہ کیوں سب سے زیادہ میڈلز دیتا ہے, USA ہو گیا, چائنا ہو گیا, کیونکہ ان کی بیس ہی یہی ہے. وہ اس اسپورٹس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. وہ بچوں کو جتنے ہائی اسکول میں ہو گئے ان کے اسکولز ہوتے ہیں اس میں اتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ اگر بچہ اسپورٹس میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے اس میں, ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ خراب ہو جائے گا, اور اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور ایون کہ اسکالرشپس دی جاتی ہیں کہ آپ جتنا اچھا کھیلتے ہو اتنا آپ کو جابز اور اسکالرشپ ملتی ہیں. آپ کون سا اگلا ٹائٹل کے لیے جا رہے ہیں؟ میں بیسیکلی ایشین گریپلنگ کے لیے جا رہا ہوں قازقستان میں, اور انشاءاللہ اوپن گی میں کھیلوں گا اور میرے پاس نان گی بھی ہے. اور سپورٹ ڈپارٹمنٹ حکومت کی کتنی سپورٹ ہے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہے, ابھی اپنے خرچے پہ پلان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم ٹرائی کر رہے ہیں اسپانسرز کے لیے, کیونکہ میرے علاوہ 3-4 اور ایتھلیٹس بھی ہیں, ان کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. کتنا ٹائم دیتے ہیں ٹریننگ کو؟ ٹریننگ کو ہمارے بیسکلی 5 to 6 hours a day ہوتا ہے, جس کے اندر ہم لوگوں کا جو وارم اپ ہوتا ہے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, جس میں اسپرنٹس ہوتی ہیں, رننگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ہم پش اپس اور ڈرلز کرتے ہیں اپنی, اس کے بعد پھر ہم گریپلنگ کرتے ہیں, گریپلنگ کے بعد ہم جو کلوزنگ کرتے ہیں وہ ہم اپنی کک باکسنگ اور باکسنگ سے. نئے جو نوجوان ہیں وہ کس ایج میں یہاں پر اس سپورٹس میں آنا چاہیں تو کس ایج پہ وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں؟ والدین کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ویسے تو اگر ان کی بیس اچھی ہو بچوں کی تو وہ کبھی مطلب اچھے لیول پہ کھیل سکتا ہے, لیکن اس سپورٹس کے لیے آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ اس سپورٹس میں نے جو 30 سال میں کی عمر میں آ کے بھی لوگوں کو چیمپئن بنتے دیکھا ہے. اور کیونکہ محنت چاہیے ہوتی ہے اور اس میں مطلب کہ آپ جتنا زیادہ ڈٹرمنیشن اور محنت کریں گے اتنی زیادہ آپ اچیو کریں گے. اس میں کوئی ایج لمٹس نہیں ہے آپ کے لیے, ایج لمٹ نہیں ہے اس حوالے سے. اور ہم بھی والدین سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف لے کے, یہ غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہیں. ایک لفظ دے دیا گیا کہ نصاب سے ہٹ کر یہ چیزیں ہیں. نصاب میں تو جو کچھ ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے اس سے تو پتہ نہیں بچے سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے, لیکن ان گیمز سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. سیلف ڈیفینس سیکھ سکتے ہیں, ایک جو اس حوالے سے ڈیسیجن میکنگ ہے, اپنی فٹنس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں معاشرے میں ایک کارآمد شہری بھی بن سکتے ہیں اور ایک پازیٹیو شہری بن سکتے ہیں. تو اس حوالے سے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو لازمی گیمز کی طرف لے کے آئیں. وہ والدین کوشش بھی کرتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی جو پارکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل آرٹس کے حوالے سے والدین بیٹھے ہوتے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں, وہ بچے وہاں پر ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا رجحان ہے, اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے. شکیل سلطان, ہم بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کو تو آج زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہاسٹلز کافی خوبصورت ہیں ہمارے بہاؤالدین زکریا, اور خیر المیہ ہے کہ ہماری نشتہ میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹل بھی ایسے ہی ہیں, بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے ہاسٹلز بھی ایسے ہیں, اور وہاں ڈاکٹرز بن رہے ہیں, وہاں پر انجینئر اور باقی ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہ اس طرح ایک کیبن نما چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں, اور نہ تو وہاں پر کوئی رنگ و روغن ہوتا ہے کمرے کا, واش رومز کی حالت توبہ استغفار کیا ہوتی ہے. تو یہ اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہوتی. سپرنٹینڈنٹس تو بہت بنائے جاتے ہیں اور نگران بھی بڑے بنائے جاتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاسٹل کی فیس بھی ہوتی ہے. بلال بھائی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, سپرنٹینڈنٹس بہت بنائے جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایک چیز ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ کوئی تنظیم چلانی ہو نا, عہدوں کی ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے.
اور جب عہدوں کی لمبی لسٹ آتی ہے اس کے لیے اتنا سا بجٹ آیا وہ پھر سارا انہیں عہدوں میں چلا جاتا ہے, وہ نہیں لگ پاتا. اب چونکہ یہ جو ہاسٹلز ہیں اسٹوڈنٹس دور دراز شہروں سے یہاں رہنے آتے ہیں, یہ جو رہنے کی ہماری جگہ ہوتی ہے, ہمارا پرسنل روم ہے یا گھر ہے, اس کا ہماری دماغی صحت پر, ہمارے اوور آل ہماری جو پرفارمنس ہوتی ہے اس پر بڑا اثر ہوتا ہے. لیکن ملتان کے خاص طور پر جتنے بھی اداروں کے ہاسٹلز ہیں کوئی بھی آئیڈیل نہیں, کوئی آئیڈیل نہیں ہو. یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر ہاسٹل کی فیس کے اگر ہم چیک کریں کہ اس میں کیا کیا شامل ہے, ٹیلی فون کا بل بھی شامل ہوتا ہے, گیس کا بھی شامل ہوتا ہے, واٹر سپلائی کا بھی شامل ہوتا ہے, رہائش کا بھی شامل ہوتا ہے, اور لیکن ملتا کیا ہے صرف ایک رہنے کی جگہ بس. ایسے ہی اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے کیبن. جس طرح بات کریں میں خود ہاسٹل میں یونیورسٹی میں کبھی بھی کسی ادارے میں جاؤں میں ان کے ہاسٹل سلیکٹ نہیں کرتا, اپنا پرائیویٹ بندہ رہنا ہوتا ہے, رہائش بندہ لے لیتا ہے. ان کے ہاسٹلز آپ جاؤ چھوٹے چھوٹے روم, ان کی دیواریں خستہ حال, اور سیم کی وجہ سے دیواروں کی صورتحال انتہائی ابتر, اور پھر صفائی کی صورتحال ناقص. پھر اگر ہاسٹلز میں کھانے کی بات کی جائے وہ پراپر نہیں, اور اکثر اوقات پانی نہیں ہوتا. اس کے لیے اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہوتے ہیں احتجاج کے لیے, پانی نہیں آ رہا, کبھی پینے کا پانی نہیں دستیاب, تو کبھی شاور لینے کے لیے اور باقی دیگر کاموں کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے. تو ہاسٹل کی یہ جو دوسری بات سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نظر آتی ہے, کیونکہ جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں یونیورسٹی میں. جتنی بھی فورسز بنائی گئی ہیں یونیورسٹیز کی, ہاسٹلز کی بنائی گئی ہیں, اسٹوڈنٹس یونین تو ہے نہیں, طلباء کے مختلف جماعتوں کے ونگز ہیں, وہ کام کرتے رہتے ہیں. کبھی وہ ٹیچرز کے کہنے پہ بھی کئی شکایات آتی ہیں کہ ٹیچرز بھی یوز کرتے ہیں, ٹیچرز بہت زیادہ کے مختلف گروپس ہیں وہ بھی اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں طلباء کو. دیکھو نا, طلباء کو شہ بھی وہیں سے ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے پروفیسرز کا آپ کو پتہ ہے ایک روب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس پر, تو پروفیسرز جو ہیں وہ چند ان کی اپنی ایک لابنگ ہوتی ہے, وہ اس کو بڑھانے کے لیے وہ طلباء کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. طلباء یونینز ہونی چاہیے. طلباء یونینز ایک پازیٹیو چیز ہے, اور دنیا جہاں کی درسگاہوں میں اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں, لیکن اس حوالے سے وہ جتھے نہ ہو. وہ طلباء تنظیم ایک باقاعدہ ایک الیکشن کے ذریعے پوری یونیورسٹی کی نمائندگی کر رہی ہوں, نہ کہ چند مخصوص 40-50 طلباء کا ایک گروپ بن کے وہ یونیورسٹی کو جو ہے مغال بنائے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایمرسن یونیورسٹی بنائی گئی, سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا اعلان کیا تھا, اور اب تقریباً 1 سال تو میرے خیال میں ہو گیا ہے. تو کتنی تبدیلی آئی ہے. ایمرسن کالج سے ایمرسن یونیورسٹی کا سفر, ایک ملتان کا ایسا کالج جس کو 100 سال سے زائد ہو چکا ہے, اور وہ یونیورسٹی کا اسے ہم نے جب اس سے یونیورسٹی کا اعلان کیا گیا احتجاج بھی دیکھے. اب تو کیا وہ یونیورسٹی بن گئی ہے, اب کیا تبدیلی آئی ہے اس میں؟ کالج اور یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ فرق ہے. کالج کی بلڈنگ, سٹاف, اسٹوڈنٹس, مینجمنٹ سسٹم, اور یونیورسٹی کا یہ سب کچھ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے. شروع میں کالج سے جب یونیورسٹی کی طرف شفٹ ہو رہی تھی بہت زیادہ مسائل تھے. ہم نے دیکھا کہ بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, ہم نے دیکھا کہ جو کالج کے ٹیچرز تھے انہوں نے احتجاج کیا, بچوں کو بھی روڈوں پہ لے آئے اور کہا گیا کہ جی فیسیں زیادہ ہو جائیں گی اور یونیورسٹی بن جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور ایک ملتان میں ایک اچھا اضافہ ہوا ہے, ایک نئی یونیورسٹی کا بڑی کمپٹیشن کرے یونیورسٹی, کیونکہ اس میں بی ایس کے 20 پروگرامز آ گئے ہیں, ایم فل کے پروگرامز آ گئے ہیں, فیکلٹی کا ایشو تھا وہ ان کے اسٹیچوز اب منظور ہو گئے ہیں, ان کی فیکلٹی بھی ہائر کی جا رہی ہے. جو بڑے عہدے تھے رجسٹرار وغیرہ کے کنٹرول ایگزامینیشن کے, ان کی ہائرنگ بھی ہو رہی ہے. اسپورٹس گراؤنڈ بھی شروع کر دیا گیا ہے, اور یونیورسٹی میں آئی ٹی سسٹم بھی دے دیا گیا ہے. ایچ ای سی کی لائبریری ہے, ای بریری ہے, اس کی سہولیات بھی مل گئی ہیں. ریسرچ ان کے جو پیپرز ہیں ان ہم آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایمرسن بھی کمپیٹ کرے گی. بالکل, ان کے جو ڈاکٹر رمضان صاحب وائس چانسلر ہیں, ان کا یہ ویژن ہے کہ وہ ایمرسن یونیورسٹی کو ایشین یونیورسٹی بنائیں گے. کل پرسوں ہم نے ان کی ویڈیو بھی دیکھی, وہ اسپورٹس گراؤنڈ کا بھی دورہ کر رہے تھے. بالکل, انہوں نے اسپورٹس گراؤنڈ کا دورہ کیا. یہ وہ اسپورٹس گراؤنڈ ہے جہاں پہ انٹرنیشنل ہمارے کرکٹ پلیئرز یا زمانہ طالب علمی میں کھیل کے گئے ہیں, اور اب اس اسٹیڈیم کو آگے کے لیول تک لے کے جا رہے ہیں. ان کی جو پویلین ہے اس کی جو سارا رنگ روگن ہے وہ دوبارہ کروا لیا گیا ہے, وہاں سے صفائی بھی کروا دی گئی ہے. ایک پچ تھی, اب پچز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے, 3 پچز کر دی گئی ہیں, اور اس میں طلباء کی پریکٹس جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں. اور انہوں نے پہلے ہاکی چیمپئن شپ بھی اس کی میزبانی کی, اور آگے فٹ بال اور مزید ٹورنامنٹس کی جو میزبانی کرنے بھی جا رہا ہے یہی گراؤنڈ. یہ ایک اچھی بات ہے, اور اس حوالے سے مزید کام بھی ہونا چاہیے. شکیل, آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین, ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان بھی موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان بھی موجود ہوں گے, اور ہم ان سے بھی مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے. آج جیسے کہ ہم صبح سے صحت کے حوالے سے بات کریں, فٹنس کے حوالے سے بات کریں, تو ہم اس ٹاپک کو مزید وسیع کریں گے, اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ انسانی صحت کے ساتھ ساتھ انسان جب بیمار ہوتا ہے
اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ افراد ہوتے ہیں ان کو فالج اور باقی بیماریاں بھی درپیش آتی ہیں، تو اس کے علاج کے لیے انہیں کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ان کے لیے جو فزیو تھراپی ہوتی ہے اس حوالے سے بھی ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اور باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوتی، گھر میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کس طرح سے تھراپی کی جائے، تو اس وجہ سے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ہم ذرا اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ضمیر الطاف، فزیو تھراپسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ ہمیشہ کی طرح ہنستے مسکراتے آپ دکھائی دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ کل کا دن کیسا گزرا؟ کل کا دن سوچ کے لائٹ کب آئی؟ لائٹ کب آئی وہ کہتے ہیں پاکستان دنیا کا خوش قسمت ملک ہے کہ پہلے تو 1 گھنٹے کے بعد آپ کو خوشخبری ملتی ہے، لائٹ آ گئی۔ اور اب اتنی لمبی بیٹھے یار شاید ابھی آ جائے، بٹ مہربانی ان کی رات 12-1 بجے آئی۔ انتظار کر رہے تھے سارے کہ کب آئے گی لائٹ۔ بالکل بٹ دیکھیں اس سے پرابلم بہت زیادہ ہوا ہے، اسپیشلی اگر ملکی لیول پہ دیکھا جائے اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اور ویسے بھی جو ہے ویک کا فرسٹ ڈے تھا، تو آبویسلی ہر بندہ اپنے کام کو فوکس کر کے لے کے چلتا ہے۔ جب الیکٹریسٹی نہ ہو تو ظاہری بات ہے پھر کوئی لازمی بات ہے اب کس طرح سے معاملات چلیں، اور سارا آن لائن ورک تھا، اس کے علاوہ باقی کل ہاسپٹلس کی صورتحال کافی زیادہ خوفناک تھی۔ شکر ہے کہ لائٹ آ گئی، سسٹم بحال ہو گیا۔ جو 22-23 گھنٹے تو ہاسپٹل کا انتظام چلتا رہا، لیکن اگر اس میں اضافہ ہو جاتا تو یقیناً بہت زیادہ مشکل ہوتی، کیونکہ ہمارے ہاسپٹلس میں ہزاروں پیشنٹ تھے۔ صرف نشتر کی بات کریں تو 1700 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، وہاں پر 3000 پیشنٹ تھے۔ چلڈرن ہاسپٹل کی بات کریں تو ایک بیڈ پر 4 بچے کل تھے، اور کل جو لوگ ہاسپٹل جا رہے تھے وہاں پہ کافی رش دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ جو ٹاؤن ہاسپٹل سے چھوٹے ہاسپٹلس وہاں پر تو لائٹ نہیں تھی، اور جو بڑے ہاسپٹل سے وہاں پر کام ہو رہا تھا، علاج ہو رہا تھا، اور شکر ہے یہ سسٹم بحال ہو گیا۔ ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کو ایزی لے لیتے ہیں، لیکن اگر ہم امیجن کریں اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال میں مزید اضافہ ہوتا تو جو ہمارے لوگ ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں ان کی کیا حالت ہوتی۔ تو شکر الحمدللہ کہ یہ سسٹم بحال ہو گیا۔ ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان پہلے سے ہی موجود ہیں، محمد صالح فرید، ہم ان سے بھی مزید ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ہم آتے ہیں ڈاکٹر ضمیر الطاف کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب فزیو تھراپی کے حوالے سے ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک جو پرابلم آتا ہے فالج کے، وہ ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو فالج ہو جائے تو پھر اس کا ریکور کرنا، نارمل لائف میں آنا ناممکن دکھائی دیتا ہے، اور اکثر لوگ اسی عارضے کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کس حد تک اس سے کیا طریقہ کار ہیں، کیا ٹریننگ ہے، کیا تھراپی ہے کہ اس سے آپ دوبارہ نارمل لائف میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ایک وقت تھا کہ جو سٹروک پیشنٹ، پیرالسس پیشنٹ کہتے ہیں یہ علاج ہے، بٹ اب ریسرچ کے ساتھ یہ ظاہر ہوا کہ نہیں یہ کیوریبل ہے۔ یہ ہوتا بر وقت اگر آپ کو محسوس، اس کی محسوسات کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم کا کوئی حصہ آپ فیل کریں کہ ڈی سینسٹائز ہو رہا ہے، نمنس محسوس ہو رہی ہے، گرپ آپ کی ویک ہو رہی ہے، تو کوئی ہماری بلڈ ویسل پراپر طریقے سے سپلائی ہمارے برین میں نہیں دے پاتی، ظاہری بات ہے وہ حصہ جو کام کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی جیسے ڈائبٹیز اینڈ ہائپر ٹینشن از اے سائلنٹ کلر، یہ دونوں خاموش قاتل ہیں، اور بدقسمتی سے ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہاں، اب وہ کیسے ہم توجہ نہیں دیتے؟ جیسے ہم ریسٹ لیس ہیں، ہمارا ہیڈک ہو رہا ہے، بہت سویرے یار بہت سر میں درد ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بلڈ پریشر 200 کراس کر چکی ہے، اب اس وجہ سے ظاہری بات ہے آپ کی جو ہے نا آپ کا جو جسم کے جو برین میں پراپر سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے آپ کو ہیمریج ہوتا ہے، انسفاکشن ہو جاتا ہے، یہ وہ آپ کا جو ہے نا باڈی کا کوئی بھی حصہ آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بعد کیا ہے کہ شوگر لیول، جیسے آپ کو جسم لتھارجک ہے، درد ہے، آپ کو آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ایسے جسم میں درد ہے، پتہ نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ڈائبٹیز جو ہے وہ آپ کی ہائی ہوئی ہے۔ اب یہ دونوں میجر چیزیں ہیں۔ اب اس کو جیسے میں نے کہا کہ ڈائبٹیز اینڈ ہائپر ٹینشن از اے سائلنٹ کلر، خاموش قاتل ہے، دونوں نہ بڑھنے کا پتہ چلتا ہے نہ کم ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے اسپیشلی آج کل جیسے ہم ونٹر سیزن میں ہم لوگ ہیں، ہماری جو زیادہ تر نیوٹریشن ہے وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ فرائی چیزوں کا زیادہ استعمال ہے، نٹس کا زیادہ استعمال ہے، اور اس کے ساتھ جو پراپر ہماری نیوٹریشن ہے وہ ہم لوگ ویجز فروٹس کا استعمال نہیں کرتا، اور سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ ہم لوگ پانی لیکوڈ میں کوئی استعمال نہیں کرتے، جس سے ہمارا ہر دوسرے بندے کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ ہائی ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے کہ وہ خیال کریں ان فیوچر اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، جو ہمارے بزرگ افراد ہیں جو زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں ان کو اس حوالے سے کس طرح سے خیال کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ بات وہی ہے
کہ آپ اگر ڈائبٹیز ہیں, ہائپر ٹینشن ہے, آپ اپنے گھر میں لازمی آپ رکھیں اس کا. ایک تو ڈائبٹیز چیک کرتے رہیں, بلڈ پریشر کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا بلڈ پریشر مانیٹر ہے آپ کو, اس کو لازمی آپ گھر میں لازمی ٹریننگ لیں, اس کو لازمی آپ مانیٹر کریں, اس کو سیکھیے. اگر آپ نے اس خدا نہ خاصا دیکھیں کہ اب میں اس فیلڈ میں اپروکسیمیٹ 18-19 ایئر مجھے ہو گئے ہیں, اور 18-19 سال کے عرصے میں الحمدللہ سو مینی پیشنٹ آئی ٹریٹڈ. بٹ کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو 90 ڈیز ہوتا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. اب 90 ڈیز امپورٹنٹ کیوں ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو لائقین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, شارپ ہوتے ہیں کہ یار ہم جو پیشنٹ کو جو ڈسیبلٹی ہے اس کو ہم نے جلد از جلد ہم لوگوں نے کیور کرنا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. جب بھی آپ کو خدا نہ خاصا کسی کو بھی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو یہ جسم کا کوئی حصہ آپ کا کام کرنا چھوڑ گیا, تو فوراً سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ, اسپیشلی نیورو فزیشین سے, آپ نیورو سرجن, ان لوگوں سے لازمی آپ لوگ کنسلٹ کریں. نیورولوجیکل جو بھی ایشو ہو آپ نے نیورو ڈاکٹر سے آپ لوگ کنسلٹ کریں. اس سے میڈیکیشن سے کیا ہوگا, جو آپ کا ایک پرابلم جو شروع ہے وہ وہیں کیور ہو جائے گا. اس کے بعد اس کا مین جو چیز ہے وہ ہے آپ کی تھراپی. لیکن اس میں ہمارے جو لوائقین ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ کچھ حد تک وہ بہتر فیل کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہمیں گھر جانا ہے, اب وہ خود ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور خود ان کو پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی, باقاعدہ تربیت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے پھر وہیں کا وہیں مرض کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں یہ لوگ مطلب ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں خدا نہ خاصا ہو گیا اور اس کا علاج نہیں ہے. اب میرے پاس الحمدللہ کہ جو مطلب ایکیوٹ سے ایکیوٹ پیشنٹ بھی میں کیور کر رہا ہوں, جو میرے پاس ڈفرینٹ موڈیلٹی, میرا پورا کمپلیکس ہے, پورا ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ, مطلب ہر کمرہ اگر ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے میرا پورا جم سسٹم, باڈی کے ہر حصے کی جو جم ایکٹیویٹی ہوتی ہے, مسلس کی انڈیورنس, اسٹرینتھنگ, موبلائزیشن کے حوالے سے وہ سب کچھ ہے. اس کے بعد اگر الیکٹریکل جو ڈیوائسز ہے وہ میرے پاس کمپلیٹ ہے. پھر اس کے بعد پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آکوپنچر. اس کا بڑی بہت رول ہوتا ہے, چونکہ آپ کے جو چینلز ڈیسنسٹائز ہوتے ہیں ان کی سرکولیشن کو آپ کی انہینس کرتا ہے, آپ میں ریچڈیٹی جو ہوتی ہے, اسٹفنس ہوتی ہے, اسپیسیسٹی, وہ اس کو ختم کرتا ہے. اب 90s ڈے کا کہا کہ 90 دن پہلے کافی لازمی ہوتے ہیں, 3 ماہ کا یہ پروسیجر ہوتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 3 ماہ کے بعد انسان نارمل لائف میں آنے کے قابل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں صرف آپ کی ایکسپرٹیز ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ خدا نہ خاصا کسی کو بھی سٹروک ہوتا ہے نا, سب سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ ہے. چونکہ ایک بندہ چلنے پھرنا بھاگنے دوڑنے والا بندہ ایک دم وہ بیڈ ہڈن ہوتا ہے نا, تو کہتا ہے یار بس اب میرے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں وہ اس کی احتیاطی تدابیر لیں. آپ ہاسپٹل میں گئے, ہاسپٹل میں آپ کو کوئی نہ کوئی فزیو تھراپسٹ آپ کو مل جاتا ہے. ان کیس آپ کو فزیو تھراپسٹ نہیں ملتا تو لمب ایکسرسائزز جو ہے نا آپ کے اپر لوور لمبس کی, وہ امپورٹنٹ. وہ کس طرح سے, جیسے ہماری فرسٹ ایکسرسائز ہے, ہماری فنگرز ہے, رسٹ ہے, ایلبو ہے, شولڈرز ہے. اب آپ نے اپنے جو پیشنٹ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک ہاتھ سے آپ نے ان سائڈ آپ نے یہ ہولڈ کر لیا, دوسرے سے آپ نے انگلی میں پکڑ لی, انگلی میں آپ نے اس کو 20 ٹائم آپ کلاک وائز اینٹی کلاک وائز اس طرح رسٹ کو پکڑ لیا آپ نے, ڈاؤن آپ کلاک وائز اینٹی کلاک وائز. اسی طریقے سے ہاتھ آپ نے رکھنا ہے ایلبو پہ, اپ ڈاؤن, پھر یہ کلاک وائز اینٹی کلاک وائز. اس کے بعد آپ نے ایلبو شولڈر گڈرز کی ڈاؤن کیا, آپ کیا, پھر شولڈرز کو کلاک وائز اینٹی کلاک وائز آپ نے موو کیا. 4 آپ کے جوائنٹس کمپلیٹ ہو گئے. رینج آف موشن ہے آپ نے فل اوپر نیچے آپ نے کر لی. اس سے کیا ہوتا ہے, جب ایکسرسائز پیشنٹ کو اسٹروک ہوتا ہے, ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے تو مسل جو ہے نا وہ اسے اسٹفنس ہو جاتی ہے, اسپیسیسٹی ہو جاتی ہے, ٹینڈر ہو جاتے ہیں. جب ٹینڈر ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا, کہتے ہیں مت ہاتھ لگاؤ مجھے درد ہو رہا ہے. اب یہ آپ نے ایکسرسائز کی. اس کے بعد آپ نے کہا گھر میں کوئی بھی جیسے ہوک لگا ہوا ہے, آپ نے روپ اس میں انٹر کریں, ایک ہاتھ سے اس کو آپ نے ٹائی کر دے, باندھ دیں, دوسرے ہاتھ سے اسے بولے اس کو آپ نے ہر مطلب ہے کہ 3-4 گھنٹے بعد 100 ٹائم کرنا ہے, دن میں 4-5 دفعہ کرنا ہے. ایک تو یہ ہو جائے گا. سیکنڈ جو ہے ہاتھ کو جیسے گھر میں آپ کے بیلنا ہے یا رولر ہے, اس کے ساتھ آپ نے اس کو ہاتھ کو ٹائی کر دیں, آپ اس کو فرنٹ بیک آپ اس کی موومنٹ کریں تاکہ آپ کے شولڈرز میں تکلیف نہ ہو. اس کے بعد ہے جیسے پیشنٹ, پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ایک بچہ سا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں, اور کافی اس میں پھر لوائقین اس طرح پراپر طریقے سے ٹرین نہیں کروا سکتے, پراپر طریقے سے تھراپی نہیں کر پاتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ایک پیریفری ایریا کے جو دیہاتوں میں جو لوگ ہیں جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, وہ اسی طرح سے ہیئر اینڈ دیئر موو ہوتے رہتے ہیں. بٹ یہ ان کے لیے ہے جو ایون کے جو اویئر ہیں, ہر جگہ جگہ فزیو تھراپی سینٹر بنے ہوئے ہیں, تو ان کو لازمی اپنے جو بھی فزیو تھراپسٹ ہے اسے لازمی کنسلٹ کرنا چاہیے. اور پیورٹی کیا ہونی چاہیے, جیسے اسٹروک ہوئے بندے کا وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پوری ویک ہو جائے, رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ, پہلے تو اس کا بیلنس کرنا سکھائیں اس کو. مطلب وہ ادھر ہوتا ہے, اسے کاؤنسلنگ ہے, مینٹل کاؤنسلنگ, اسے سمجھائیں کہ آپ نے جلدی ریکور ہونا ہے. میرے پاس کوئی بھی پیشنٹ ہے, سب سے پہلے میں ٹارگیٹ دیتا ہوں. دیکھیں اب اس وقت آپ کو اسٹروک ہوا ہے, آپ بالکل ہی
بیڈ ہڈن ہو گئے. آپ کا فرسٹ ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے کہ میں نے جیسے ٹھیک ہونا ہے, میرے اللہ اور رسول کا گھر دیکھنا ہے. ایک دیکھیں گے یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. جب آپ مطلب آپ ٹریننگ کریں, آپ مطلب یہ ٹریننگ کریں کہ نہیں اللہ میاں بس مجھے جلد از جلد صحت دے اور میں نے اللہ اور رسول کا گھر دیکھنا ہے میں نے, وہ پھر اس انتھوزیازم سے ایکٹیولی کرتا ہے. پھر روزانہ اس کو بولتا ہے ہاں جی کہ آپ مطلب میرا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پی بار لگی 2, جیسے گھر میں اگر ایسے لوگ جو مطلب ہے کہ تھراپی سینٹر نہیں جاتے, وہ کیا کہ 2 جو بانس ہوتے ہیں 2 لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ پہ اس کو باندھ دیں, اس کے اندر انہوں نے واک کرنی ہے. میرے پاس پی بار ہے, میں نے ان کو ٹارگیٹ دیتا ہوں کہ آپ نے 20 چکر لگانے. جیسے آپ 20 چکر کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ سٹک پہ آ جائیں گے. سٹک کے بعد اگلا پروسیس کیا آتا ہے, ٹریڈ مل پہ ان کا کارڈیو ورک آؤٹ ہم شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چلنا پھرنا اس کا آسان ہوتا ہے. یہ سارا جو پروسیس ہے 1 منتھ کا ہم لوگ اس میں سیٹ کیا ہوا ہے. بٹ اس کی ریگولر فزیکل اینڈ مینٹل جو ہے نا سائیکولوجیکلی ان کی تھراپی بھی ضرور ہوتی ہے. مطلب جب تک تھراپی کاؤنسلنگ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ ریکور نہیں کرتا. اصل چیز پیورٹی ہے, ان کا بیلنس سب سے امپورٹنٹ ہے. جب بیلنس سیٹ ہوتا ہے پھر ان کے بعد اسٹینڈنگ پوسچر پہ آ جائیں. اسٹینڈنگ پوسچر میں آپ دیوار کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیں. اگر آپ کے پاس کوئی چیئر ہے, چیئر الٹی کر کے ان کے آگے جو ہے پلو رکھ دیں. انہیں بولے آپ نے 10 سے 15 منٹ آپ نے کھڑا ہونا ہے, 20 منٹ کھڑا ہونا ہے, تاکہ اس کا بیلنس سیٹ ہو, مسل میں کا مسل اس سے اسٹرینتھنگ ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ چیزیں ہوں تو یقیناً اس حوالے سے جو انسان دوبارہ نارمل لائف میں آ سکتا ہے, اور ہم اس میں مزید بھی ڈسکس کریں گے. اب ہم ذرا اپنے ایک نئے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج جیسا کہ آج ہم ڈسکس کریں گے, ہم روزانہ کسی نہ کسی کھانے کے پینے کی چیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں روایتی کھانے کی چیزیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے توشا کے حوالے سے, اور یہ مٹھائی کی سے بات کریں تو ساؤتھ ایشیا میں اس کی ملتی ہے اور کھانے میں کافی لذیذ ہوتی ہے اور مزیدار ہوتی ہے. میرے تو خیر ہم اکثر ملتان میں بھی کافی زیادہ مختلف شاپس میں مل جاتی ہے. اگر ہم بات کریں تو یہ مٹھائی ضلع جھنگ کی خاص سوغات ہے, اور اسپیشل عید کے دنوں میں اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور لوگ گفٹ کے طور پر بھی لے کے جاتے ہیں اور گھروں میں بھی اس کو تقسیم کرتے ہیں. اگر ہم اس کی مقبولیت کے حوالے سے بات کریں تو اس کی ایک تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ کافی زیادہ بہترین ہوتا ہے اور کھانے کے میں کافی لذیذ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, اور چائے کے ساتھ اکثر لوگ توشا کھانا پسند کرتے ہیں. اور ویسے ہمارے ہاں توشا کھانے کے حوالے سے کافی ہے, لیکن یہ جو سوغات ہے توشا کے حوالے سے تو اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ساؤتھ پنجاب میں بھی کافی زیادہ مقبول ہے, ملتان جھنگ, اس کے علاوہ ہمارے میاں والی میں بھی کافی مزیدار سا یہ اس کو بنایا جاتا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے تو یہ میدے اور انڈے اور چینی اور گھی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ توشے بنائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی وہ بھی بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں. ہمارے بزرگ افراد اس کو کافی شوق سے کھاتے ہیں. تو ایک ہماری روایتی ڈش کس کو کیا ہے, روایتی ڈش ہے, میٹھا قدرے کم ہوتا ہے. جو تو ہم باقی مٹھائیوں کی بات کریں تو کافی زیادہ اس میں میٹھا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ زیادہ نہیں کھا پاتے. ہمارے بزرگ افراد نہیں کھا پاتے کیونکہ وہ بلڈ پریشر اور شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں. لیکن توشا کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ توشے کھا سکتے ہیں اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ اس میں زیادہ بلڈ پریشر اور شوگر لیول ان کا زیادہ ہو جائے. اس میں خاص مقدار کے ساتھ یہ انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے. ہم مزید بھی بات کریں گے, ہم ذرا آتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی جانب. محمد صالح فرید, جس طرح ہم سے مکس مارشل آرٹس کے حوالے سے بات کی, آپ نے کہا کہ آپ کا مقابلہ بھی ہونے جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اگر آپ بات کریں تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اور ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ کمپیٹ کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ ہمارے کافی سٹارز ہیں جو اس سے باہر کمپیٹ کر رہے ہیں. جیسے ایک احمد مشتبہ ریسنٹلی اس نے برازیلین جی جتسو کے بلیک بیلٹ کو 1 چیمپئن شپ, بہت بڑی لیگ ہے, مطلب سیکنڈ بگیسٹ لیگ ہے, پہلے پہ یو ایف سی ہے, پھر 1 چیمپئن شپ آتا ہے. اس میں جو جس طریقے سے ٹرائنگل چوک کر کے ہرایا ہے, تو مطلب ہمارے پلیئرز بہت آگے ہیں اس چیز میں. بس ایک اپرچونٹی نہیں مل پا رہی باہر ریپرزینٹ کرنے کی. جن کو مل رہی ہے وہ بہت اچھے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور انڈیفیٹڈ ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور مواقع ملنے چاہیے. جی بالکل, اب جیسے میں بتا رہا ہوں ہمارا انڈیفیٹڈ ہے. ہمارے پاس ایک لڑکا ہے اسماعیل, وہ راول پنڈی سے, اور اس نے جس طریقے سے ڈومینیٹ کیا ہے, پہلے آئی ایم ایف میں کھیلا ہے اس نے, جو اس کا ایک مطلب کہ پوری دنیا سے آتے ہیں میچور فائٹس ہوتی ہیں, اس کے اندر اس کا سلور میڈل ہے. اس کے بعد اس نے جس طریقے سے ایجپشین لیگز کے اندر جا کے ادھر کے لوگوں کو ہرایا ہے,
ٹھیک ہے. اور ڈومینیٹ کر کے رہا ہے. ایسے نہیں کہ اس نے کوئی مطلب کہ برابری ہوئی ہے, ڈومینیٹ کی ہے, اگلوں کو کھیلنے نہیں دیا. یہ خوشائن بات ہے. ہمارے ساتھ ایک ہماری کالر موجود ہیں بھاولپور سے, نسیم بی بی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں پوچھنا تھا کہ مجھے نا دماغ میں جو ہے میری وین لیک ہوئی ہے, اس کی وجہ سے مجھے نہ کوئی, میں نے تھراپی بھی کروائی ہے, کوئی مجھے رسپانس نہیں مل رہا ہے, دوائی بھی کھا رہی ہوں, کوئی مجھے پتہ نہیں میں کیا کروں. آپ کے سوال کی سمجھ نہیں ہے, اگر آپ دوبارہ بتا سکیں تو. جی مجھے فالج ہے تو دماغ کی وین لیک ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ کنیکشن ختم ہو گیا, یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ فالج کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جیسے ابھی میں نے فالج کا جو طریقہ کار بتایا تھا نا کہ آپ کو خدا نخواستہ کسی کو بھی یہ تکلیف ہے, اس کا آسان طریقہ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے آپ کے اعصاب, آپ کے مسلز, ٹھیک ہے, برین میں جو ایشو ہے, بٹ آپ نے اپنے مسلز کو, اپنی ٹانگ کو, اس کو آپ نے ایکٹیویٹ رکھنا ہے. اس کے لیے جیسے میں نے بتایا تھا کہ گھر میں آپ نے روپ ہے, رسی ہے, اس کو آپ کسی ہک میں ہینگ کر دے, آپ بازوں کی ایکسرسائز اوپر نیچے آپ کریں, ٹھیک ہے نا. یہ فرسٹ ایکسرسائز کریں گے, اس کو ہاتھوں کو کھول کے آپ نے یہ شولڈرز میں جو تکلیف ہوتی ہے تاکہ یہ نہ, آپ آرام آرام سے پہلے کریں گے. اس کے بعد گھر میں جیسے بیلنا ہے اس کو اپنی دیوار کے ساتھ لگا کے یا اپنے چارپائی اس کو آگے پیچھے کریں گے. اور آپ کے جو گھر میں جو بھی افراد ہیں انہیں لازم بولیں کہ آپ کی ایکسرسائز لازمی کرائیں, چونکہ جب تک ایکسرسائز نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کے اعصاب, آپ کے مسلز آپ کے ریلیکس نہیں ہوگے. اور اسی طریقے سے آپ نے جو ٹانگوں کی ایکسرسائز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کھڑے کھڑے آپ پاؤں کو آپ نیچے اسٹیمپنگ کریں آپ نے ایسے ایسے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے ٹانگ کو آگے پیچھے کریں آپ, اور اس کے بعد جیسے بٹر فلائی ہو تو گھٹنے کو نیچے پریس کریں اور آپ نے دوسرے گھٹنے کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اس کے بعد تھوڑی سی ٹانگیں کھول کے کمر آپ اوپر اٹھائیں تاکہ جو آپ کے مسلز جو ہیں وہ کھنچاؤ تناؤ کا شکار ہیں, ان میں فلیکسبلٹی ہو, لچک ہو, آپ کا چلنا پھرنا ہو بہتر ہو. بٹ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو آپ نے لازمی مانیٹر کرنا ہے, اور اپنے جو ہے فزیو تھراپسٹ اور پلس جو آپ کا نیورو فزیشین ہے ان سے لازمی کنسلٹنسی لینی ہے. اس حوالے سے جواب ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار 4 دن میں 2 دن میں فرق آ جائے, ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. ٹائم ٹیکنگ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گے اتنی جلدی ریکوری ہوگی. جتنا زیادہ سوچیں گے, ایکسرسائز نہیں کریں گے, وہ تکلیف بڑھتی جائے گی. چونکہ اب آپ کمرے میں بند ہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ نے آؤٹ آف انوائرمنٹ لے جائیں گے. آپ سارا دن بیڈ پہ نہ رہیں, اگر آپ کا بیلنس نہیں ہوتا تو آپ بیٹھنا سیکھیں. آپ میکسیمم کافی دیر بیٹھیں. اور دوسرے نمبر پہ نیند آپ کی پراپر نہیں ہوتی. جب نیند نہیں آئے گی تو آپ کے اعصاب ریلیکس نہیں ہوگے. اب اس کا طریقہ کار ہے کہ اپنے گھر والوں کو جو سافٹ مساج لازمی کرائیں تاکہ مساج کرنے سے مسلز آپ کے ریلیکس ہوں گے, اس کے بعد ایکسرسائز کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی. جس طرح ہم مثالیں بات کر رہے تھے, گیمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, انٹرنیشنل کمپٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ گورنمنٹ لیول پر اس کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, زیادہ فنڈز نہیں دیے جاتے. ان فیوچر اگر ہم دیکھیں, کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان اور باقی ممالک میں لیگز ہوتی ہیں, وہاں پہ کمپٹیشن ہوتے ہیں, تو ہمارے ہاں بھی کوئی انٹرنیشنل پلیئرز کو یہاں بلایا جا رہا ہے, کوئی اس حوالے سے کوئی ان فیوچر کوئی یہاں پر کمپٹیشن متوقع ہے؟ ویسے ریسنٹلی ہوئے ہیں کمپٹیشنز کافی ہیں جس میں باہر کے پلیئرز ادھر آئے ہیں. بریو نے ادھر ایونٹ کروایا تھا اپنا, اور اس کے بعد واپس نہیں آئے وہ ادھر. تو میرے خیال میں ادھر انسکسیسفل گئے ہیں, اتنے خاص نہیں گئے. کوشش یہی کی جائے جتنا اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے کریں, بیکاز اس میں یہ سپورٹس میرے خیال میں تو سب سے زیادہ فٹنس والا ہے. اور جتنے زیادہ اس میں لوگ آئیں گے اتنے جیسے مطلب کہ اس میں ہر چیز ہے, اس میں آپ کی فلیکسیبلٹی ہے, اس کے اندر آپ کی ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس سے زیادہ تو فٹنس کے لحاظ سے تو کوئی اور آپ سپورٹ اس ہے میں نہیں. ویسے ایکسپرٹ ہیں اور آپ اس گیم میں کافی اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, مارشل آرٹس میں اور باقی چیزوں میں. تو آج ہم صبح سے ہم اس چیز کو بھی کافی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سپورٹس پر کتنی توجہ ہونی چاہیے. دیکھیں وہ کہتے ہیں ایکسرسائز از اے لائف ٹائم اسکیڈول. یہ زندگی کا حصہ ہے, جیسے ایٹنگ از اے لائف ٹائم اسکیڈول, بٹ ایکسرسائز آپ کی زندگی کا حصہ ہے. اگر آپ ایکسرسائز آپ کریں گے, یہ بلڈ پریشر, شوگر جو بار بار ہم فالج کی بات کریں گے آپ کے نزدیک بالکل نہیں آئے گا. الحمدللہ آئی ایم نیئر ٹو 50, بٹ الحمدللہ کہ میں جب سے چائلڈہڈ سے ٹل نہ ہوں میں ریگولر ٹریننگ کرتا ہوں. زلزلہ ہو, طوفان ہو, بارش ہو, جیسے آج کل فوگ بہت زیادہ تھی, ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, بلکہ ایسے موسم کو میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں. وہ کیوں زیادہ انجوائے کرتا ہوں, ویسے تو پورا ہمارے 9 مہینے تو ہمیں گرمی ملتی ہے, تو سردی کے 3 دن ہوتے ہیں, 3 مہینے ہوتے ہیں. تو اس میں کم از کم ہمیں انجوائے کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ اتنا خوبصورت موسم دیے, اسے ہم کیوں نہ اسے آپ کی بھی یہی روٹین ہے, آپ بھی موسم
کی جو بھی صورتحال ہے اس کے بغیر آپ؟ جی ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں کیا چیز، بلکہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. ہم فوگ ہوتی تھی ہم لوگ گراؤنڈ میں رننگ کر رہے ہیں، رننگ، اور ہم لوگ مطلب کہ اپنی فٹنس کے لیے کچھ کمپرومائز نہیں کرتے. ہم لوگ فٹ بال کھیل لیں گے، ہر چیز کر لیں گے، لیکن ہم لوگ کمپرومائز نہیں کرتے. ہمیں بلکہ یہ اچھا لگتا ہے کرنا. لاسٹ میں کیا میسج دیں گے؟ لاسٹ میں یہ میسج ہے کہ اس میں جتنے زیادہ ینگ لڑکے ہیں اس میں آئیں، لڑکیاں آئیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. سیلف ڈیفینس سب کو آنا چاہیے، اور یہ سپورٹس بہت فٹ رکھتا ہے آپ کو. آپ کا جیسے بتا رہے ہیں بلڈ پریشر، یہ ساری چیزوں سے آپ دور ہو جاؤ گے. جتنے اس میں ورک آؤٹ ہے، جتنا آپ سویٹ کرتے ہیں اس کے اندر، جتنے آپ کیلوریز برن کرو گے، نہ آپ کو کولیسٹرول، اوبیسٹی، ان سب سے چیزوں سے بچ جائیں گے. بہت شکریہ محمد صالح فرید، آپ نے کافی تفصیلاً ہمیں آگاہ کیا، اور یقیناً اس حوالے سے جو سپورٹس ہیں وہ انسانی صحت کے لیے سب سے بہترین ہے. اور بعض ہم کہتے بھی ہیں کہ ہمارے گراؤنڈز آباد ہونے چاہیے، ہمارے نوجوانوں کی اس طرف آنا چاہیے. جو ہم آج کل اپنے نوجوانوں میں ڈپریشن، انزائٹی اور جو سیڈ شاعری دیکھتے ہیں صبح شام اپلوڈ کر ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مایوس ہو رہے ہیں اور انہیں زندگی کے باقی امور کی طرف توجہ ہی نہیں ہو پا رہی. وہ ایک ہی باطنی دماغ میں چیزیں ان کے آ جاتی ہیں، اسی میں وہی گردش کرتی رہتی ہیں. اگر وہ سپورٹس کی طرف آئیں تو انہیں دنیا کے باقی معاملات کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا. ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے، مختلف ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے، اور آج کے دن کے حوالے سے بات کریں تو آج دنیا بھر میں انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن منایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے اس دن کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جو ہیومن رائٹس ہیں، اس کے علاوہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے، جو دنیا بھر کے جو بچے ہیں جو کہ ابھی تک تعلیم حاصل نہیں کر سکے، ان کو تعلیم کی طرف روشناس کرایا جا سکے. اور اس حوالے سے دنیا کی جو مختلف آرگنائزیشن ہیں جو تعلیم کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ان کی جانب سے یو این او میں یہ دن متعارف کرایا گیا. اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ایجوکیشن پہ اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی. ملک کو آزاد ہوئے 75 ایئر کے قریب عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں ہمارے یہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ابھی تک 62% ہے. اور 62% کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 62% لوگ، اور لٹریسی کی اگر ہم تعریف کی بات کر لیں تو اس تعریف میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنا نام لکھنا، اپنا نام پڑھنا جانتے ہوں تو وہ پڑھے لکھے شمار ہوں گے. لٹریسی میں آئیں گے تو اس میں ہم صرف 62% ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنا نام لکھ و پڑھ سکتے ہیں، اور باقی جو ہمارے پاس 38% لوگ ہیں وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن پہ کتنی توجہ دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کی بات کر لیں 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. لیبر لاز بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود چائلڈ لیبر ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. تو اس پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم دنیا بھر کی بات کریں تو 244 ملین کے قریب لوگ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. 771 ملین لوگ ناخواندہ ہیں، اور یہ ساری صورتحال ہے. اور ہمارے یہاں اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں سکلز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو بنیادی تعلیم ہے اس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں ایک سلوگن پہلے کافی زیادہ پروموٹ ہوا تھا کہ 5% تعلیم کو دے دو اور ملک کو سنبھال لو. لیکن بدقسمتی سے 5% تو کیا پراپر 2% بھی اپنی تعلیم کو نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے آج ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمیں گلی محلے میں بچے موٹر سائیکلوں کی ورک شاپس پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، ہوٹلز پہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم ایک پروگرام کر رہے تھے تو ایک رکشہ ڈرائیور نے بات کی کہ ہمارے بچوں پر اسلام نے یہ کہا ہے کہ 7 سال کا بچہ پہ نماز فرض نہیں ہے، 7 سال کے بعد وہ نماز کی ادائیگی کرے، اس پہ فرض ہوتی ہے. اور ہمارے جو 5 سال کے بچے ہیں وہ ہوٹلوں پہ مزدوری کر رہے ہیں. تو نماز اس لیے فرض نہیں ہے 7 سال کے بچے پر کہ تاکہ بچہ زیادہ جسمانی مشقت نہ کرنی پڑے، اسے اٹھنا نہ پڑے، اسے مسجد میں نہ جانا پڑے، اور 7 سال کی عمر کے بعد وہ جائے. لیکن ہمارے 5 سال کے بچے ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ مزدوری کر رہے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے، اور اس حوالے سے من حیث قوم ہم سب کو شرمندگی بھی ہے، اور ہماری سیاسی لیڈرشپ کو اس حوالے سے کام بھی کرنا چاہیے. ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جس طرح ہم آج بات کر رہے تھے فالج کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب فالج کے جو ہمارے مریض ہیں، زیادہ تر فالج انسانی جسم میں کن اعضاء پر زیادہ افیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں آج کل جو زیادہ تر ہوتا ہے نا، ہوتا ہے ایمیپلیجیا، ایک مطلب آپ کے لیفٹ رائٹ سائڈ پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے شریان کون سی افیکٹ ہوئی ہے آپ کی.
सेकंड जैसे पैराप्लीजिया, मतलब जिस्म का जो निचला हिस्सा है वो काम करना छोड़ा, जैसे क्वाड्रिप्लीजिया जैसे हाथ आपके पाँव की उंगलियां ये काम करना छोड़े। इसके बाद आ जाता है आपका बेल्स पाल्सी जिसे हम लकवा बोलते हैं, वो भी इफेक्ट होता है। इसके बाद आता है वोकल कॉर्ड्स के हवाले से, जुबान पे भी इसका इफेक्ट बोला होता है, नहीं जा रहा होता। हाँ बिल्कुल। तो मतलब अक्सर क्या होता है जो टंग होता है वो आपका वो काम कर मूवमेंट उसकी नहीं होती, आपको मतलब इनहेल करना च्विंग करना वो भी आपके लिए वो मसला बन जाता है। अब क्या है कि जो इसकी जो प्योरिटी है ना वो है, इसका सबसे मेन चीज़ वो है आपकी एक्सरसाइज। इसमें आपने मुख्तलिफ टाइप्स बताई, जो बाज़ का बाजू के हवाले से है, बॉडी का निचला हिस्सा है, अगर ज़्यादा पूरी टांग के हवाले से मुतासर हो तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक बाजू का कुछ हिस्सा मुतासर हो तो उसकी वापसी ज़्यादा आसानी होती है। तो इसके हवाले से जो पेशेंट के लवाहिकीन होते हैं उन्हें किस तरह से ख्याल करना चाहिए? देखिए अब जैसे कि क्वाड्रिप्लीजिया है, समझो आपके हाथों का, हाथ की आदत ताकत उसकी हाथ की है बट उसकी ग्रिपिंग नहीं है। अब इस चीज़ की जो सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है ना, आपने एनालाइज करना है, एसेस करना है कि आया कि इनकी छोटी उंगली और थंब के साथ अटैच हो रही है, इसको ओपन कर दें। फिर दूसरी उंगली थंब के साथ अटैच हो रही है, ओपन कर दें। थर्ड फिंगर आपकी अटैच हो रही है, ओपन कर दें। फोर्थ फिंगर आपके थंब के साथ अटैच होती है, ये मतलब आपकी ग्रिप है। उसके बाद आपने फिंगर्स को ओपन करना है, फिर क्लोज करना है आपने। इसमें देखेंगे आया कि इसमें ग्रिप सही है, इसे हम करते हैं कि होल्ड कर पाती है। उसके बाद ऑल टुगेदर मतलब सब उंगलियों को इकट्ठा हम लोग करते हैं और इसमें थंब उंगली के साथ उसको स्ट्रेच करते हैं कि कितनी इसमें पावर है ये। और इसके बाद आपने देखना है लाइक फिस्ट, आपने इस उंगलियों को बेंड करके इसमें देखेंगे कितनी स्ट्रेंथ है। आया कि इसको हमने पकड़ते हैं तो इसको होल्ड हो जाते हैं, हो नहीं होती तो मतलब इन एक्सरसाइजेस को करना पड़ेगा। उसके बाद है लाइक फिस्ट, ये पूरा मौका। तो ये 90 डे वाला सर्कल है उसमें जारी रखना है ये, हाँ मतलब ये सब कुछ उसमें होता क्या है कि वो डिपेंड करता है उसकी सिवियरिटी कितनी है, टेंसिटी पेन की, उसकी मतलब जो स्ट्रोक हुआ है कितना हिस्सा उसका नाकारा हुआ ये। बट अगर खुदा न खास्ता बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है बट इसको कंटिन्यू ग्रेजुअली एंड स्लोली इसने इंप्रूव होना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है साइकोलॉजिकली उनको थेरेपी दी चाहिए, उसको थोड़ा सा बकअप किया जाए। जैसे हम एथलेटिक्स करते हैं हम लोग, एक कोच होता है पीछे उसको बकअप करता है, कम ऑन डू इट यू कैन विन, मतलब उसको इंकरेज करता है। ये सबसे मैंने एक चीज देखी है कि आप अपने पेशेंट को आप अपाहिज ना समझे, उनके साथ बड़ी शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से, लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह उसको ट्रीट करें ताकि वो आपकी बात माने। होता नहीं है क्योंकि घर वाले वो 4 लोग होते हैं, सारा दिन उनकी शक्लें देख देख वो तंग आ जाता है। हाँ, अब उसको रिजेक्ट भी कर होता है जी। अब उसके लिए जरूरी है कि उसको लाजमी थेरेपी सेंटर जाना चाहिए। भी हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए 3-4 घंटे उसके जब बाहर होंगे वो मतलब मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली वो मतलब रिलैक्स हो जाएगा। मेंटल थकान होगी, जब थकान होगी उसको डीप स्लीप आएगी। एक्सरसाइज नहीं होगी तो रिजिडिटी, स्टिफनेस बढ़ती चली जाएगी। दर्द होगा, जब दर्द होगा आप उसको मतलब लिफ्ट करते हैं, बिठाते हैं, खड़ा करते हैं, उसको तकलीफ होगी वो मुझे हाथ ना लगाओ, वो फौरन आपको एब्यूज करेगा, गाली देगा, आपको हिटिंग करेगा। मुझे याद है कि मैं 2006 में मेरे पास पेशेंट, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ द पाकिस्तान आते हैं, तो क्वेटा से मेरे पास एक माँ जी है, उसकी बेटी उसको मतलब एक ख्याल करती थी, तो वो थोड़ा सा एक्यूट हुआ था, तो मैं अप्रॉक्सीमेट 5 साल उसको हो गए थे। ठीक है। अब मेरे पास उसका सेशन, मेरे पास जो सेशन होता है मतलब 2 से 2.5 घंटे का सेशन होता है। मतलब ये नहीं 5-10 मिनट की, आधे घंटे की थेरेपी नहीं होती। हमारा होता है इंडोर आउटडोर प्रोग्राम हमारा होता है। मैं आउटडोर में सारी आपकी जो है वो सारी जिम एक्टिविटी हो जाती है, इंडोर आपकी इलेक्ट्रिकल हो जाती है, मैनुअली एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। अब उसकी बेटी उसको मतलब लुक आफ्टर कर रही थी, तो उसकी जो तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब जैसे वो हाथ को वो टच करती थी, उसको दर्द होती थी, वो उसको एब्यूज करती थी, उसको धक्का देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जनाब उसको एक्टिविटी हो रही थी उसकी, तो मैंने कहा बेटा जरा आप इसको थोड़ी सी आप जरा सीखो, ताकि ये काम है, अगर आप इधर है ना तो घर में 4 दफा आप लोगों ने लाजमी, ये सिर्फ बैठे बैठे देखना नहीं उनको मतलब है कि आप करना है आपने। चूंकि वही जैसे मैंने शुरू में एक बात बताई थी ना कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। जब आप खुदा ना खासा कोई भी डिसेबिलिटी आपको होती है, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने मतलब है कि उम्रा मैंने करना है। अब उसके लिए आपने मेहनत करनी है, उनको बार बार उसको रिकॉल करें कि नहीं अम्मी अब्बू आपने लाजमी ये करना है, फिर हमने जाना है उम्रे पे। तो उस चीज को लेके वो इंथुसियास्टिकली शौक से वो करेंगे, रोजाना उसको रिकॉल करें, उसको बताएं उसको आपने करना है और कब आपने करना है। जब टारगेट सेट करेंगे वो फिर अब वो कभी भी वो लेट डाउन नहीं करेगा, वो हमेशा आपको आपके साथ साथ चलेगा। बट क्या है कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उनको लाजमी एक्टिविटी जो बताई गई हैं, जिस तरीके से मैंने समझाया, ये लाजमी होनी चाहिए। और जैसे अब आप बताया कि मोस्टली जो क्या होता है पेशेंट को जिनका मतलब वोकल कॉर्ड्स का हो जाता है, उनके लिए इन बेचारों का बड़ा मसला होता है।
अब मतलब है कि वैसे तो ये जो केस है ये स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, वो वोकल कॉर्ड्स की वो सारी आपकी एक्टिविटी घंटे 1.5 घंटे का उनका स्केड्यूल होता है स्पीच थेरेपी का, उनसे भी लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। मतलब ऐसे जो लोग जो मतलब एक नहीं जाते उसके बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज होती हैं कि आपने इनिशियल स्टेजेस पे कम से कम उनका खाना पीना बेहतर हो जाए, कुछ हद तक बोलना उनको आ जाए, जैसे ज़बान को बाहर निकालें, पूरा मुंह खोलना, उसके बाद मुंह बंद करके लेफ्ट राइट किया आपने, ठीक है, फिर मुंह बंद करके आपने क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, फिर उसको लाइक ब्लो करना है आपने चिक्स के जो मसल्स उनके डिस्ट्रॉफी हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, तो कम से कम टंग मूवमेंट से उनका खाना पीना ये है। उसके बाद ला ली लू इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे ला से हम कहते ला इला इला, मतलब कलमा हम की तरफ उसको लेके आए, मतलब छोटे छोटे अल्फाज की उनकी रीइंफोर्समेंट होगी, डे बाय डे उनको उनमें बेहतरी आ जाएगी, वो कुछ हद तक बोलने के काबिल हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अगर हम डाइट के हवाले से बात करें, क्योंकि इसमें खुराक का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, ऊपर से शुगर और ब्लड प्रेशर ये भी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो डाइट के हवाले से कितना ख्याल करना चाहिए? देखें जैसे आजकल मौसम है, मैं हमेशा देखें मेरी जो थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे मेजर चीज़ है ना वो आपकी न्यूट्रिशन है। आपकी बैलेंस डाइट, हर दफ़ा मैं हर प्रोग्राम में यही बात करता हूँ, बैलेंस डाइट बैलेंस। भाई मौसम के मुताबिक जो चीज़ें अवेलेबल है ना वो आप उस मौसम के मुताबिक आपको खाने पड़ेंगी। जैसे आजकल जैसे सर्दी ज़्यादा है, हम ज़्यादा नट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ज़्यादा फ्राइड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मतलब राइस का ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बट क्या है कि ये वो चीज़ें, फिर चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी हम लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये इन चीज़ों से क्या होता है आपको प्यास नहीं लगती। जब बैलेंस डाइट का होना काफ़ी लाजमी है, बैलेंस डाइट बहुत, इसके बगैर मतलब रिकवरी आपकी नहीं होती है। हमारे साथ एक हमारे कॉलर मौजूद हैं इशफाक मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इशफाक साहब, अल्लाह का शुक्र, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? भजन मैं ऐसा पूछना चाह रहा था कि मुझे 2011 से जो है मैं लेफ्ट साइड से पैरालाइज हूँ, तो मेडिसिन वगैरह भी मैं खा रहा हूँ, काफ़ी मेडिसिन खाई है, हार्ट पेशेंट हूँ, तो मगर मेरी लेफ्ट बाजू है ना उंगली से लेके और कोहनी तक जो है मेरे ऐसे है जिस तरह बिल्कुल में सोनपन होता है। तो फिजियोथेरेपी वगैरह भी करवाई थे मैंने इस तरह से, तो उसके बावजूद भी मेरा तो कोई वो नहीं हुआ, सेटिंग नहीं हुई बाजू के साथ। ठीक है शवाक, इसके बारे में कोई मेडिसिन या कुछ बता सकते? जी डॉक्टर साहब, शवाक ये फरमा रहे हैं कि लेफ्ट बाजू में उनकी 2011 से फालिज हुआ और अब वो बिल्कुल उसको मूव नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या करना चाहिए? एक तो टाइम पीरियड भी अगर ज्यादा हो जाए तो उसके बाद भी वापसी मुमकिन है? देखें आपको थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, बट घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसके लिए आपको अपने आप को ज्यादा टाइम देना चाहिए। वो देना कैसे चाहिए, मैंने पहले आपको बताया कि आपके जैसे आपके जो हाथ हैं, अब आपने इसकी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ये लेफ्ट हैंड है, आपकी फिंगर्स हैं, ये देखें ये आपके 15 डिजिट्स हैं आपके, इनको सबको आपने इंडिविजुअल आपने ऊपर नीचे आप करें, फिर दाएं फिर बाएं, इनको सबको करें, फिर इसको कलाई को इस तरह से नीचे ऊपर दाएं फिर बाएं जाने मूव करें। कोनी है इसी तरह से नीचे ऊपर फिर दाएं जाने फिर बाएं जाने, अपने घर वालों को बोले वो करें। इसके बाद फिर आपके शोल्डर्स है, चूंकि आपके शोल्डर्स इस टाइम काफी आपके मसल डिस्ट्रॉफी में अकड़ाव खिंचाव तनाव ज्यादा हो गए जो आपको तकलीफ देते हैं, आपने ये नीचे ऊपर दाएं बाएं। इसके बाद आपने सेल्फ एक्सरसाइजेस करनी। अगर आपके घर में आपको वो एक्सरसाइज करवाने वाला नहीं है तो ये दो एक्सरसाइजेज लाजमी। आपका जो राइट हैंड ठीक है, आपने लेफ्ट से आपने होल्ड किया, इसी तरह से आपने आराम से ऊपर लेके गए, फिर आपने नीचे लेके आए, मतलब ऊपर का क्या कम से 5 से 10 सेकंड रोकें, फिर आप नीचे आए। इसके बाद आपने पूरा दाएं में सर्कल बनाना है, अपने सर के ऊपर से घुटने के नीचे इस तरह से आपने घुमाना है, फिर आपने घुटनों से सर के ऊपर से आपने घुमाना है, ये ताकि जो आपका अकड़ाव खिंचाव तनाव है वो कम हो। उसके बाद फिर आपने इसकी फर्दर मोबिलिटी, इसमें लचक आपने लेके आनी, क्योंकि जिसम में जितनी ज्यादा लचक होगी अकड़ाव खिंचाव तनाव दर्द खत्म होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि रस्सी आप किसी भी हुक में हैंग करें, उसको आप आराम से 5 से 10 सेकंड, जो आपका राइट हैंड है इसके साथ इसको मूव, इसको ये आप करें कम से कम दिन में 5-6 दफा करें, ताकि ये खिंचाव खत्म होगा तो हाथ काम करना शुरू होगा आपका। पहले आप इतना उठेगा, जब हाथ इसमें खिंचाव खत्म होगा फिर आपका ये होगा, उसके बाद फिर फिंगर्स में आपकी जो है ना वो ताकत आएगी। तो फिर आपने क्या करना है कि रोलर जो घर में आपके, जैसे मैंने पहले बताया, हम ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम यहीं से आगाज़ करेंगे कि अगर टाइम ज़्यादा हो जाए तो वापसी कैसे मुमकिन है और नॉर्मल लाइफ में आना कैसे मुमकिन है, इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया था कि ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन हमारे अब प्रोग्राम का सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
औलाद के हुकूक में सबसे बड़ा जो हक होता है वो अच्छी तरबियत है, इसलिए कि अगर हम अच्छी तरबियत करेंगे तो औलाद आने वाले वक्त में एक अच्छा इंसान बनकर और एक अच्छे शहरी की हैसियत से माशरे में अपना नाम भी कमाएगी, अपने खुदा को भी खुश करेगी, अपने रसूल को भी खुश रखेगी और आखिरत में बड़े इनाम का हकदार भी बनेगी। ये बात याद रखिए कि औलाद की तरबियत में सबसे पहला किरदार घर का होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि मस्जिद का भी किरदार है, दरसगाह का भी किरदार है, लेकिन सबसे पहले बच्चा जो तरबियत पाता है, तालीम हासिल करता है, वो अपने घर से हासिल करता है, यानी अपनी माँ से, अपने बाप से। अगर माँ बाप के किरदार में कोई झोल होता है, कोई कमज़ोरी होती है, तो उसके असरात औलाद पे नज़र आते हैं। तो इसलिए वालिदैन पूछते हैं, बात करते हैं कि जी हम अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें, तो उसका सादा और सिंपल और आसान जवाब उसका सिर्फ यही होता है। नाज़रीन, जिस तरह आपने गुफ्तगू जानी अलामा साहब की, और उन्होंने हमेशा की तरह एक बहुत अच्छी बात बताई, और वालिदैन पर जो जिम्मेदारी यकीनन बच्चों की तरबियत के हवाले से है वो सबसे अहम है, और बच्चों की तरबियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे माशरे का कारामद शहरी बने और माशरे के लिए कुछ कर सकें, बेहतर कर सकें, तो उनकी तरबियत का होना सबसे अहम है, और उसमें टीचर्स की भी जिम्मेदारी है और माशरे के दीगर अफराद की। लेकिन लाजमी बात है, आगाज़ घर से होता है, और आजकल जिस तरह से मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है, आजकल से जिस तरह एक माशी तंगदस्ती है लोगों पर, और वो लोग वालिदैन की अगर बात कर लें तो वो 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं, मार्केट में रहते हैं, तो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो इस दौरान जो टीचर्स हैं उनकी भी इस हवाले से डबल जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनको भी एक रूहानी बाप का दर्जा दिया गया, तो वो भी बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें ताकि वो माशरे के कारामद शहरी बन सकें। हम ज़रा आते हैं अपने टॉपिक की जानिब, जिस तरह हम बात कर रहे थे फालिज के हवाले से। डॉक्टर साहब, जिस तरह अशफाक ने पूछा कि वो 2011 से इसका शिकार हैं और अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाए, इस तरह कई सैकड़ों ऐसे मरीज़ हैं जो कि फालिज का शिकार हुए और अभी तक वो अपने बेड पर मौजूद हैं और दोबारा से नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सके। तो इसके लिए मज़ीद क्या होना चाहिए? इसको अवेयरनेस का होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि आप जिससे हम बता रहे हैं कि इस तरह थेरेपी करके आप बेहतर हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह क्या होना चाहिए ताकि लोग बिल्कुल ही अपनी लाइफ में मायूस ना हो जाएं, दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ सकें? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले तो एक बैकवर्ड हम लोग एक मुआशरे में थे, उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब गुज़श्ता 5 से 10 साल के अंदर इसकी अवेयरनेस ज़्यादा हुई है। मुझे याद है जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था सेंटर, तो मैंने केबल पे और डिफरेंट मतलब पम्पलेट्स में बड़ा इसका नॉलेज डिलीवर किया। यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उधर मैं जाता था, लेक्चर में देता, अवेयरनेस लोगों को देता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत सारे कॉलेजेस बन गए डीबीटी के हवाले से, तो अब लोग जो है ना, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना न्यू जनरेशन इस चीज़ की तरफ आ रही है, और ये स्पेशली बाहर इसका बहुत स्कोप है। पाकिस्तान में अभी इतना नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा, और जितना मतलब है कि बाहर है। मैं लास्ट टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इधर आज़िजन बाकू गया था, तो उधर जब मैंने 2 दिन बाकू हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की, तो उधर मुझे बड़ा हैंडसम मतलब बड़े ज़बरदस्त पैकेज में ऑफर कर रहे थे। बट मेरी, चूंकि मैं खुद एक एथलीट रहा हूँ, मैं अभी तक मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, चूंकि मुझे बाहर जाने का शौक नहीं है, इवन कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम करने मेरे पास अभी भी इमिग्रेशन कनाडा का है। बट मुझे अक्सर वो कहते हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ है रिस्पेक्ट। मैं मुल्तान में हूँ, हर डिपार्टमेंट में कहीं भी जाऊँ, हर दूसरा बंदा जाने वाला, हर बंदा रिस्पेक्ट करना है, प्यार करने वाला है। स्पोर्ट्स लवर हूँ मैं, इसलिए स्पोर्ट्स में भी लोग मेरे से प्यार करते हैं। तो वजह ये है कि जो मुझे जो अच्छा ऑनर महसूस इधर पाकिस्तान में होती है, मैं जाने तो जाऊँ, ठीक है, पैसा मिल जाएगा, बड़ी प्यार मोहब्बत ये चीज़ नहीं मिली। वो जो है एक प्रोफेशनल लाइफ है, काम काम बस काम, और उसके बाद आपके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं है। बेसिकली एक चीज़ सर आप ये देखें कि ये जो फालिज का बढ़ना, ये इसकी मेन हम काज की तरफ नहीं, ग्रास रोड पे नहीं आ रहे। ये क्यों होता है? हम लोग पहले एक मुआशरा था हमारा, आज से 20 साल 15 साल पहले चले जाएं, हमारी गैदरिंग होती थी मोबाइल से पहले, हमें कोई स्ट्रेस नहीं था, वहाँ पे डिस्कशन होती थी, गुफ्तगू होती थी,
لیکن اب تو وہ ختم ہو گیا, اب تو موبائل ہاتھ میں ہے, اسی میں مصروف ہیں ہم لوگ. یقین کرنا, خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے, رونا آتا ہے. ایون کہ میں رات میں جب 9-10 بجے, تو میری اب کوشش ہوتی ہے میں بچوں کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے بیٹھوں, گپ شپ لگاؤں ان کے ساتھ, مطلب اپنی جو شیئرنگ ہے ان کی شیئرنگ سنیں. مطلب ہے کہ ہمارا جو زبردست جو ایک ریلیشن ہے وہ ہے بچوں کے ساتھ. جیسے ابھی ایک میسج جو دیا گیا تھا بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے, ہم بات تو کرتے ہیں بٹ ہم ٹائم کتنا دیتے ہیں. ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی ٹائم لینے کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, بابا مجھے پلیز کائنڈلی آپ ٹائم دیں. تو دیکھیں جب ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے, جو فالج کے جو ایکیوٹ مسئلے ہو جاتے ہیں, اس وقت کون ہوگا آپ کے ساتھ؟ اگر آپ نے اپنے پیرنٹس کی خدمت کی ہوگی تو بچے لازمی فیل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ اسی طریقے سے ایکٹ چینج کرتے چل رہی ہیں. ہوتی ہے, پروپر اگر سکھایا ہوگا تو اس کا پہ آگے بھی رزلٹ نظر آئے گا. بالکل بالکل. اب بلیو کریں, میں دیکھتا ہوں میرے پاس بے شمار, میں نے بتایا 18-19 سال سے میں اس پروفیشن میں ہوں, میں دیکھتا ہوں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کے بچے بھی اسی طریقے سے ان سے بڑھ چڑھ کے ان کی خدمت کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک میرے فرینڈ کی, ان کے فادر کی مطلب ڈیتھ ہوئی, اس کو لیور کینسر تھا. تو بلیو کریں رو رہا تھا, میں نے بھی اسے گائیڈ کیا. پھر کیا تھا کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے وہ ایک مطلب ہوتا ہے یار اس بندے کی وجہ سے کاش ہم یہ نہ کرتے تو کم از کم وہ سروائیو کر پاتے. ہمارے ایک سانسیں, ہماری ایک لائف ہے, جو وقت ہم نے گزارنا ہے وہ ہم نے گزارنا ہے, بے شک رو کے ہنس کے, بٹ کوشش یہ کر رہے ہیں ہم سب لوگ کہ جو اس کائنات میں ہم لوگ ہیں کم از کم ایسا اپنا پیار محبت ہم شیئر کریں کہ ہم چلے بھی جائیں تو لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں. اب بات ہو گئی تھی, میں نے اپر لمس کے حوالے سے میں نے ان کو گائیڈ کیا تھا, جو کال ہماری آئی تھی. اب ہے لوور لمس کے لیے جو ان میں اکڑاؤ ہوتا ہے, جو پاؤں ان کا. ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, اس میں ہمارے ناظرین کو میسج بھی دے دیں اور اس حوالے سے یہ بھی مکمل کر لیں, کمپلیٹ بھی کر لیں. دیکھیں اپر لمس کی میں نے ایکسرسائز ساری آپ کو بتائی تھی. اب ہے آپ کی ٹانگوں کی نچلے حصے کی. اب آپ نے کہ اکڑاؤ کھچاؤ تناؤ ہے, آپ نے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے, آپ نے اپنے ایڑیاں لگانی اور ٹو جو ہے انگلیاں ان کے نیچے آگے برکس رکھ دیں, اینٹ رکھ دیں, اور دیوار کے گھٹنوں کو سیدھا کر کے آپ میکسیمم ٹائم کھڑا ہوا کریں. اس سے جو آپ کے تھائز کا جو اکڑاؤ کھچاؤ تناؤ ہے یہ کافی کم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹیمپنگ کرنی. جیسے ہم لوگ فوجی کرتے ہیں, ہمارے آرمی آفیسر یا ہمارے پولیس والے کرتے ہیں اسٹیمپنگ, یہ لازمی کرے تاکہ آپ کا کھچاؤ اتنا, چونکہ جب چلتے ہیں آپ کا پاؤں جو ہے نا وہ آؤٹ سائڈ آتے ہیں. اور جو لوگ چل نہیں سکتے ان کو ریکمینڈ ہے کہ اے ایف اوز ملتا ہے ایک پلاسٹک کا پاؤں, وہ مطلب ہے کہ وہ جوتے کے اندر آ جاتا ہے, وہ لازمی پہنیں تاکہ آپ کو چلنا پھرنا آپ کا آسان ہو جائے. اور مساج لازمی کریں. اور ڈائٹ کے حوالے سے جہاں تک ہے تو پلیز کائنڈلی موسم کے مطابق اپنی خوراک لیں تاکہ خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر اور شوگر آپ کی نہ بڑھے. بہت شکریہ آپ کا, ہمارے پروگرام میں تفصیلاً گفتگو ہوئی. ناظرین اس حوالے سے اپنا خیال کریں, اپنے والدین کا خیال کریں, اور اگر کوئی گھر میں اس طرح کا پیشنٹ آپ کے پاس ہے تو اس کا لازمی خیال کریں, اس کو اتنا موقع لازمی دے کہ وہ نارمل لائف میں واپس آ سکے, اور اس کو گائیڈ بھی کریں, اس کو انکریج بھی کریں, اور جو ایکسرسائز ہم نے بتائی, ڈاکٹر صاحب نے بتائی, اس پہ عمل کریں تاکہ وہ روٹین لائف میں کچھ حد تک واپس آ سکے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور سب کو خوش خرم رکھے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان کو بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.